إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موضوع آپ کے علم میں ہے، اس کی تفاصیل بھی اشتہار کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دی گئی ہیں. بلا کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. قیامت ایک اپنی جگہ پر وقوع پذیر ہونے والا سب سے بڑا حادثہ ہے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی. قیامت کب آئے گی؟ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ان کو بتا دیجئے اس کے آنے کا وقت میرے رب کے پاس ہے. کوئی نہیں جانتا قیامت کب وقوع پذیر ہوگی. حدیث میں یہ تک صراحت ہے کہ ایک آدمی لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال رہا ہوگا، وہ لقمہ بنا لے گا، اٹھا کے ڈال رہا ہوگا، اور قیامت اس دوران قائم ہو جائے گی. کوئی شخص اپنی بکری یا اونٹنی سے دودھ نکال رہا ہوگا اور اسی دوران قیامت برپا ہو جائے گی. لا تأتیکم الا بغتہ، یہ اچانک قیامت وقوع پذیر ہوگی. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالی نے کچھ علامات رکھی ہیں جن کو قیامت کی نشانیاں کہا جاتا ہے. ان کی تفاصیل احادیث میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں، اسی لیے اہل علم نے ان کو تقسیم کر دیا کہ کچھ چھوٹی علامات ہیں، کچھ بڑی ہیں، اور کچھ اہل علم نے چھوٹی، درمیانی اور بڑی علامات کے انداز میں ان کو تقسیم کیا ہے. بڑی علامات میں 10 علامات ہیں جو پے در پے وقوع پذیر ہوں گی، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس انداز میں بیان فرمایا کہ جس طرح ایک موتی کی لڑی ہوتی ہے اور ہار ہوتا ہے کہ اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو اس کے موتی پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے گرتے ہیں. یہ دجال جو ہے انہی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بڑی نشانیوں میں سے. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش ہے امت کے لیے کہ آگے آپ سماعت فرمائیں گے کہ ایسا فتنہ اور ایسی آزمائش خلق آدم سے لے کر قیام الساعہ تک کوئی اور نہیں ہے. قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کچھ ضابطے اور اصول ہیں جن کا اس وقت میرا موضوع بھی نہیں ہے اور اس کی تفصیل کرنے کا وقت بھی نہیں ہے. وہ انشاءاللہ ہم ارادہ کیا ہے کہ چند دنوں کے اندر ہی ایک اور اس انداز کا پروگرام مرتب ہو اور اس کے اندر پوری تفاصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ذکر کیا جائے، اصولوں کے ساتھ. لیکن ایک بات میں ذکر کر دوں، یہ موضوع آج کے دور میں جب اس کا اعلان ہوا تو مجھے بہت سے احباب نے، ساتھیوں نے لنک بھیجنا شروع کیے، ویڈیوز بھیجنا شروع کی دجال کے حوالے سے. جو لوگوں کے تبصرے ہیں، باتیں ہیں، میں دیکھ کر حیران ہوا کہ اس پر ہر بولنے والا، ہر بات کرنے والا صرف اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنے ویوز بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا پر نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں لا کر جوڑ کر مرچ مسالہ لگا کے، خوبصورت سا عنوان لگا کے اور اپنا وہ سامان بیچ رہے ہیں. دکھ اس چیز کا ہے کہ یہ فتنہ انتہائی خطرناک ہے.
اور لوگ اس کو استعمال کر کے نہ جانے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیوں اپنی بے مقصد باتیں پیش کر رہے ہیں. تو دلچسپی اس کے اندر لوگ لیتے بھی ہیں، دلچسپی ظاہر بھی کرتے ہیں، اسی لیے لوگ اس کے اندر مرچ مسالے لگا کے بیان بھی کرتے ہیں، بیان کرنے والے. موضوع بڑا سادہ سا ہے، اس لیے دو باتیں شروع میں ذہن میں رکھیے کہ غیبی موضوع وہ چیزیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، جنہوں نے وقوع پذیر ہونا ہے، جو ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لوگوں کی اس میں ویسے ہی دلچسپی ہوتی ہے. کوئی چیز کسی سے انسان ویسے ہی چھپا لے تو ویسے ہی اس کو تجسس ہوتا ہے، کیا چھپایا ہے اس نے، کون سی بات ہے جو مجھے نہیں بتا رہا. تو اس لیے غیبی امور سے متعلق چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، تو ہر شخص اس میں گفتگو کرتا ہے. اور غیبیات میں انسان اپنی عقل سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، کوئی چیز سنی نہیں ہے، کسی چیز کو محسوس ہی نہیں کیا، حواس خمسہ کے ذریعے سے ادراک نہیں کیا، تو اس کی عقل کس نتیجے پر پہنچ کر اسے بتا سکتی ہے کہ یہ کیفیت ہوگی، الا یہ کہ اسے غیب کی طرف سے ہی خبر آئے، رب العالمین کی طرف سے ہی خبر آئے کہ اس کام کو کس طریقے سے سر انجام دیا جائے گا، یہ چیز کیسے وقوع پذیر ہوگی. دوسری چیز، چونکہ اس کا تعلق غیبیات سے ہے، اور یہ آپ ہمارا مسئلہ عقیدے کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اسماء و صفات میں، یہ مسئلہ اس باب میں بھی ہے، یہ مسئلہ تقریباً ہر باب میں چلتا ہے، جو ہماری ایک علمی بحث ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں حقیقت اور مجاز. حقیقت اور مجاز کا مطلب یہ ہے، اردو میں بھی ہمارے یہ طریقہ کار استعمال میں آتا ہے، یہ اسلوب ہماری اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، دنیا کی ہر زبان میں ہے. ذو معنی جملے، اس کی ہم عام طور پہ مثال بچوں کو پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، شیر کی مثال دیتے ہیں، اسد کی، میں نے شیر دیکھا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے میں نے شیر دیکھا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ حقیقی جانور ہے. لیکن وہ یہ کہے کہ میں نے ایک شیر دیکھا جو بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو یہاں اشارہ ہے کہ یہ وہ شیر نہیں ہے جو جانور ہے، یہ ایک انسان ہے جس کی شجاعت اور بہادری کے لیے بطور تمثیل شیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی خالی کہے کہ میں نے شیر دیکھا، میں آپ کو کہوں کہ میں نے ابھی آنے سے پہلے راستے میں شیر دیکھتا ہوا آیا ہوں، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ میں نے حقیقی وہ جانور دیکھا ہے جس کو شیر کہا جاتا ہے. تو احادیث میں جب کسی بھی چیز کو بیان کیا جاتا ہے جس کا تعلق خاص طور پر غیب سے ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ دجال کا تذکرہ ہے، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا تذکرہ ہے، تو اس میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں اگر تو ان کے ساتھ قرینہ کوئی موجود نہیں ہے، کوئی ان الفاظ کو کسی اور معنی کی طرف لے جانے کے لیے دلیل موجود نہیں ہے، تو اسی معنی کے اندر وہ لفظ استعمال ہوگا. پھر میں اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے تجربے سے اس میں رائے زنی نہیں کر سکتا، بالکل بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ غیبی معاملہ ہے. حقیقت پر ہی محمول ہوگی. ہاں کوئی قرینہ ہو جو یہ ثابت کر رہا ہو کہ یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں یہ ہے، تو ہم مان لیں گے ایسے نہیں ایسے ہوگا، اگر دلیل دے دی جائے. تو ان دو باتوں کو مختصراً، یہ قاعدے ہیں بڑے تفصیل سے ثابت اور سمجھانے والے، کیونکہ اس پہ بہت ساری چیزوں کا ہمارے ایمان کا، عقائد کا مدار بھی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، ہم اپنے موضوع میں ڈائریکٹ داخل ہوتے ہیں. میرے موضوع کے دو جز ہیں. ایک تو ہے کہ جو احادیث میں دجال کو بیان کیا گیا ہے، جو اس کا تصور ہے، جو اس کے فتنے کی کیفیت ہے، جو اس کا آنا ہے، اور جو لوگوں کا اس سے متاثر ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا مرنا، ہلاک ہونا، ختم ہونا، اور لوگوں کا اس فتنے سے پھر اس کے بعد محفوظ ہو جانا ہے. جو ایک چیز بیان ہوئی ہے حقیقت حال، ایک یہ موضوع ہے. دوسرا جز اس موضوع کے حوالے سے، ان احادیث کے حوالے سے، ان تفاصیل کے حوالے سے دو طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. کچھ لوگ تو بالکل سرے سے منکر ہو جاتے ہیں. وہ منکر کیوں ہوتے ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں؟ یا پھر اس میں تعویل کرتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تفاصیل اور جزیات میں اس طریقے سے داخل ہوتے ہیں کہ جو حقائق سے، احادیث میں بیان کرتا حقیقت سے بہت زیادہ دور ہوتی ہے، جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے. تو اپنے موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں. دجال کے متعلق اس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے. مسیح الدجال، حدیث میں الفاظ موجود ہیں، صحیح مسلم کی بھی ہے، مسند احمد کی بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پناہ مانگتے تھے اپنی نماز میں 4 چیزوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مسیح الدجال. اس کو بھی مسیح الدجال کہا جاتا ہے.
اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی المسیح کہا گیا ہے. اس کو مسیح کیوں کہا گیا؟ دجال کو مسیح کیوں کہا گیا؟ اہل علم نے جب اس پر گفتگو کی، بتانے والوں نے اس میں 50 اقوال تک ذکر کیے ہیں کہ اس کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے. لیکن جس چیز کی حدیث تائید کرتی ہے صحیح مسلم کی، وہ ہے کہ الدجال ممسوح العین، یہ دجال جو ہے اس کی ایک آنکھ ممسوح ہوگی، بند ہوگی، چپٹی ہوئی ہوگی، اس کو مطلب ختم کیا گیا ہوگا. ممسوح، مسیح، مسح اسی سے ہے. اور ایک قول ہے مسیح سیاحت سے، کہ زمین میں پھرے گا، گھومے گا، اور جس کا تفصیل صحیح مسلم کی حدیث میں کہ 40 دن میں پوری دنیا کا ایک چکر لگائے گا، جو آگے ہم حدیث تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے. اس وجہ سے اس کو مسیح بھی کہا جاتا ہے. یہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، شاید اس وجہ سے بھی اس کو مسیح کہا گیا. اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. بہرحال اب یہ دجال، اس کا لقب، اس کا نام پڑ گیا ہے. لقب تھا جو کہ ایک نام کی شکل اختیار کر گیا ہے، کیونکہ دجال مبالغے کا صیغہ ہے دجل سے، اور دجل کہتے ہیں کسی چیز کو خلط اور ملتبس ایسے کر دینا کہ یہ پانی ہے، اس پانی کے اندر اگر میں ملاوٹ کر دوں یا دودھ میں پانی میں شامل کر دوں تو اب آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سا قطرہ دودھ کا ہے اور کون سا قطرہ پانی کا ہے. اس کو دجل کہتے ہیں. عربی، آج کی جدید عربی میں دھوکے کو، فراڈ کو، یا 2 نمبر چیز کو، آج کل مارکیٹ میں 2 نمبر چیزیں جو دستیاب ہوتی ہیں، ایک برانڈڈ ہوتی ہے، ایک اس کی کاپی ہوتی ہے، اس کاپی کو بھی دجل کہتے ہیں. یہ سب دھوکہ ہے. اور دجال سب سے بڑا دھوکے باز، جو اپنے کفر کو چھپا کر لوگوں کے سامنے الوہیت کا آخر میں دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو خدا ہونے کا اپنا دعویٰ پیش کرے گا، میں الہ ہوں، میں خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی رازق ہوں. اور بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اب اس میں ایک حدیث پیش ہوتی ہے جس سے اس کا آغاز ہوتا ہے مسئلے کا. بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جساسہ جس کو کہا جاتا ہے، حدیث تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر پر بیٹھے، آپ نے لوگوں سے گفتگو شروع کی اور فرمایا کہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کی نبوت کی صداقت میں آپ نے بات پیش کی، فرمایا تمیم داری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہمارے ساتھی ہیں، پہلے عیسائی تھے، اور اپنے اس دور کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ اس سفر میں تھے، ان کے ساتھ 30 لوگ اور بھی تھے، اور یہ پانی میں بھٹک گئے، سمندر کے اوپر سفر کر رہے تھے اور اس میں بھٹک گئے. 1 مہینے تک یہ پانی میں بھٹکے رہے، موجوں کے اندر، کہاں کی کہاں موجیں ان کو لے گئی، ان کو سمجھ میں نہیں آیا 1 مہینے تک. پھر ان کو 1 مہینے کے بعد ایک جزیرہ نظر آیا، اس جزیرے پر چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر ہی اس جزیرے پر پہنچے. بڑی طویل حدیث ہے. جزیرے پر پہنچنے کے بعد وہاں ان کو ایک عجیب جانور نظر آیا جس کے پورے وجود پر بال ہی بال تھے. اس میں الفاظ ہیں کہ اس کے جسم کے کئی اعضاء دوسرے اعضاء سے نمایاں ہی نہیں تھے، جن کا تذکرہ بھی ہے حدیث میں. اس کو دیکھ کر یہ گھبرا گئے، اور ایک گھبراہٹ کے اظہار میں، جس میں آگے الفاظ بھی ہیں، وہ سمجھے شیطان ہے. میں پوچھا تمہارے لیے ہلاکت ہو گئی، لک من انت، کون ہو تم؟ اس نے ان سے گفتگو کی، جساسہ نے، اس جانور نے گفتگو کی کہ میں ایک جانور ہوں، میں جساسہ ہوں، میرا نام جساسہ ہے، مجھے چھوڑو، یہاں پیچھے آؤ، دیر میں پیچھے ایک کمرہ ہے، ایک قید ہے یا جیل ہے یا خانقاہ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پر آؤ، وہاں ایک اور آدمی ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ تم سے ملنے کا خواہش مند ہے. کہتے ہیں وہاں پہنچے تو پہنچتے کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑے لمبے چوڑے جسامت اور قد والا، جس کے گھٹنوں سے ایڑیوں تک اس کو زنجیروں کے ساتھ قید کیا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن میں توق پہنا کر ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا. ہم اس کے پاس پہنچے، اس سے بھی گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا کہ کون ہو تم، کیا نام ہے تمہارا، اور یہاں اس کیفیت میں کیسے؟ اس انسان نے کہا میری بات چھوڑو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ بیسان کے مقام پر جو باغات ہیں، کیا وہاں پر پھل آنا بند ہو گئے یا پھل آ رہے ہیں ابھی بھی؟ انہوں نے کہا پھل آ رہے ہیں. میں مختصر کر کے بیان کروں، ان کے سوال جواب تفصیلی تھے. اس نے پھر اس کے بعد پوچھا تبریہ کے مقام پر ایک جھیل ہے، اس جھیل میں ابھی بھی پانی ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا پانی ہے. اس نے ایک نہر کے متعلق پوچھا، اس نہر میں پانی آتا ہے؟ لوگوں نے کہا بالکل اس نہر میں پانی بھی موجود ہے، لوگ سیراب بھی کر رہے ہیں اپنی زمینوں کو. کہا ایک وقت آئے گا یہاں کے باغات کا پھل بھی ختم ہو جائے گا، یہ جھیل بھی خشک ہوگی اور یہ نہر بھی خشک ہوگی. پھر اس نے پوچھا کہ اس وقت سناؤ عرب کے کیا حوالے، پہلے ہی پوچھ چکا تھا تم کہاں سے؟ انہوں نے کہا ہم عرب سے ہیں.
عرب کے کیا حوال ہیں. وہاں ایک نبی نے آنا تھا, کیا وہ آ چکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آ چکا ہے. اس وقت کہاں ہے؟ وہ کہا یثرب آ گیا. یثرب میں آ کر کیا کیا ہے اس نے؟ کہا قتال ہو رہا ہے, اس کی قوم والے اس سے لڑ رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کہا اکثر و بیشتر وہ اپنی قوم پہ غالب آ رہے ہیں. فرمایا پھر نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ فرمایا لوگ اس کے بات کو مان بھی رہے ہیں, اس کے دین میں داخل بھی ہو رہے ہیں. اس نے کہا لوگوں کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ اس شخصیت کی بات کو مان لیں, اسی میں ان کی بھلائی ہے. اب سنو, میں جو ہوں وہ دجال ہوں, اور اب میرے آزاد ہونے کا اور نکلنے کا وقت بھی قریب آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی. اس کے بعد اس حدیث پر تبصرہ بھی کیا کہ میں اس چیز کو ذکر کرتا رہا کہ وہ بلاد یمن یا بلاد شام کی جانب ہے, وہ مشرق کی جانب ہے. یہ جو قید ہے جزیرے پر, یہ مدینہ سے مشرق کی جانب پر ہے, اور آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا کہ وہ مشرق کی جانب پر ہے. یہ حدیث دجال کے متعلق ایک ایسی حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. پہلے اس حدیث پر تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں. ہماری ایک خوبصورتی ہے, ہمارا ایک منہج کا ایک نمایاں اور امتیازی پہلو ہے کہ ہم شخصیات کے پیچھے نہیں چلا کرتے. شخصیات کی تقلید نہیں ہے, شخصیات کا احترام ضرور ہے, مقام بھی ہے, ان کے علم کی قدر بھی ہے. ایک بڑی معروف اور مشہور شخصیت ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اس دور میں علم کی جتنی خدمت, جن 2-3 شخصیات کے نام پچھلی صدی کے اندر اگر گزرتے ہیں تو ان میں ایک شخصیت یہ ہے. اللہ نے ان کی وفات کے بعد ان کے علم کو جو نشر کیا ہے, وہ یقیناً اللہ سے امید یہی ہے کہ اللہ ان کے ہاں ان کی قبولیت ہے. اللہ سے ہمیں امید ہے, اور میں اپنے ذاتی طور پر ان کی کتب سے بہت زیادہ استفادہ کرتا ہوں. جتنا استفادہ ان کی کتب سے ہوتا ہے اور جتنا مزہ ان کی کتابوں کو پڑھنے میں آتا ہے, کسی اور کی کتاب کو نہیں آتا. ان سے سوال بھی ہوا, انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ آپ کا اس حدیث کے متعلق کیا خیال ہے. میں نے کہا مجھے یہ حدیث ہضم نہیں ہوتی, یہ حدیث قبولیت کے درجے پر میرے نزدیک پہنچتی نہیں ہے. کیوں نہیں پہنچتی؟ انہوں نے اپنے 3 استدلالات ذکر کیے. ایک تو انہوں نے کہا جو بخاری کی حدیث ہے انہ علی رأس 100 سنۃ لا یبقى علی وجه الارض علی ما هو علیہ اليوم احد. آج جو زمین پر لوگ موجود ہیں 100 سال گزرنے کے بعد, 1 صدی گزرنے کے بعد ان میں سے کوئی بھی زمین پر موجود نہیں ہوگا. تو اگر یہ موجود ہے اس وقت دجال, جس وقت تمیم داری نے دیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس کے 100 سال بعد اس کو زندہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث کے ساتھ ٹکراؤ ہے اس کا. نمبر 1. نمبر 2, احادیث میں جو دجال کا حلیہ بیان ہوا ہے, صحیح حدیث میں بخاری مسلم کی, اس میں اس کا قد چھوٹا بیان ہوا ہے اور رنگت اس کی سرخ بیان ہوئی ہے, جبکہ حدیث تمیم داری کے اندر اس کے وجود کو لمبا چوڑا اور جسم کو بھاری بھرکم بتایا گیا ہے. یہ ایک تعارض ہے. تو اس لیے یہ حدیث مجھے لگتا ہے انہوں نے حدیث کا حدیث ہوتے ہوئے انکار نہیں کیا. بات کو ذرا سمجھیے گا, انکار حدیث ایک الگ چیز ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شاید نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شاید نہیں ہے. یعنی فرمان ہوتا تو ہمیں یقیناً قبول ہوتا. اور کہا کہ اس کی جو متن کے اندر نکارت ہے, جو تعبیر ہے, جو اسلوب ہے, وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ان کی بات ہے. ان سے پوچھا یہ بات اور کس نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ شیخ محمد رشید رضا بڑے علماء میں سے گزرے ہیں, یہ بھی پہلے کے یعنی دور حاضر کے قریبی ان کی وفات ہے. ان کی تفسیر بھی ہے. انہوں نے کہا اپنی تفسیر میں انہوں نے اس حدیث پر خاص طور پر رد کیا ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ چلیں 2 ہو گئے. ائمہ سلف میں کوئی ہیں ایسے علماء محدثین میں جو بدبخت ہوتے ہیں, شواذ جو ہوتے ہیں, ان کا مسئلہ اور ہے. یعنی جو اہل السنہ میں سے ہوں ان میں سے کوئی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو رد کیا ہو؟ میں نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ متقدمین میں سے کوئی ہوں جنہوں نے اس حدیث کو رد کیا ہو. اب 2 باتیں ہیں, ایک ہے حدیث کی سند اور ایک ہے متن. حدیث کی سند پر اگر بات کی جائے تو یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. صرف صحیح مسلم کی نہیں ہے. العلل الکبیر کے اندر امام ترمذی کہتے ہیں میں نے سألت محمدن, میں نے امیر المؤمنین محمد بن اسماعیل البخاری امام العلل امیر المؤمنین فی الحدیث, ان سے سوال کیا کہ حدیث جو ہے جس کو یروی الزہری عن ابی سلمۃ عن فاطمہ بنت قیس, یہ حدیث جو ہے جو حدیث جساسہ ہے جس کو امام زہری ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں, اور ابو سلمہ
فاطمہ بنت قیس سے، اور فاطمہ بنت قیس یہ واقعہ بیان کرتی ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا. صحیح امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث جساسہ جو ہے ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب چین صحیح ہے، سند صحیح ہے، تو گویا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ڈائریکٹ سن رہے ہیں. اب رہی بات شیخ کے استدلالات کی، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھی ہوگا یہ کہ 100 سال میں تو لوگوں نے ختم ہو جانا ہے، جب یہ دجال موجود ہے تو 100 سال میں ختم کیوں نہیں ہوا؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے جو اہل علم ذکر کرتے آئے ہیں کہ ما من عام الا وقد خصص. جتنے عمومات اگر آپ کو شریعت میں ملے تو کوئی چند ہوتے ہیں جو گنتی کے اہل اصول ذکر کرتے ہیں، گنتی کے چند عموم جرنل چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جرنل ہی رہ گئیں، جو جرنل ہی رہ گئیں. ان اللہ بکل شیء علیم، یہ جرنل ہی رہ گیا، یہ جرنل ہے. لیکن کوئی بھی عموم ایسا نہیں ہے جس کی تخصیص نہ ہوئی ہو، کوئی بھی عموم ایسا نہیں ہے مگر آپ کو اس کی کہیں نہ کہیں تخصیص مل جائے گی. کچھ افراد کو باہر، کچھ چیزوں کو باہر کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس حکم سے مستثنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ہمیں ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی تعلیم ہے جن کو ایام بیز کہا جاتا ہے، 13، 14 اور 15. ذی الحج میں 13 اور 14، 15، 13 کو ایام تشریق تخصیص آ گئی. اب آپ اس 13 کا روزہ نہیں رکھیں گے. عام تھا نا 13، 14 اور 15، لیکن منع آ گیا. اسی طریقے سے آپ کے اور میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے ایام تشریق ایام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن ہم نے روزہ نہیں رکھنا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جس شخص کے لیے مسئلہ ہے کہ اس کے پاس متمتع ہو اور قربانی موجود نہ ہو تو وہ حج کے دوران جو ہے وہ 3 روزے رکھے گا. وسبعۃ اذا رجعتم، قرآن کا حکم ہے. اب اگر وہ حج سے پہلے روزے نہ رکھ سکا 3، تو وہ کہتی ہیں 3 روزے ایام تشریق میں رکھے گا. وہ آپ کو اور مجھے تعلیم ہے روزہ رکھنے کی ایام عرفہ میں، یوم عرفہ میں اور آپ روزہ رکھیں، اس کی فضیلت عمومی بیان ہوئی ہے. حاجی نہیں رکھے گا، حج کرنے والا ہے، روزہ تخصیص آ گئی، سب نے رکھنا ہے، اس نے نہیں رکھنا. بہت ساری چیزیں ہیں. صحابی نے قربانی کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقت سے پہلے کر لی. اس نے کہا اب کوئی قربانی نہیں ہے وقت پر کرنے کے لیے، ایک 6 مہینے کا جو ہے وہ دمبا ہے، فرمایا کر لو، ٹھیک ہے تمہاری طرف سے ہے، اب نہیں ہوگی کسی سے. یہ تخصیصات احادیث میں کئی موجود ہوتی ہیں، اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں. یہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تخصیص ذکر کروں. تو زمین کی پشت پر 100 سال تک کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، کوئی ایک باقی نہیں رہے گا. انسان کا بھی تصور، کوئی ایک باقی نہیں رہے گا. دجال کی تخصیص دوسری حدیث میں آ گئی. جنات، ان کی تخصیص بھی کئی لوگوں نے اپنے مشاہدے سے ذکر کی ہے، ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی جنات کی. تو تخصیص آ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ مولا خضر کو علیہ السلام زندہ مان لیں کہ وہ بھی 100 سال کے اندر، ہمارے علماء ذکر کرتے ہیں کہ وہ اگر زندہ بھی تھے تو اب نہیں ہے. تخصیص کے لیے بھی دلیل چاہیے ہوتی ہے. تخصیص اپنی خواہش پر، اپنی عقیدت پر تخصیص نہیں ہوا کرتی احادیث کی. بہرحال یہ بڑا طویل موضوع ہے. آگے جو انہوں نے اختلافات ذکر کیے ہیں احادیث کے ساتھ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث سندن بھی درست ہے اور متنن بھی درست ہے. ابھی جب انہوں نے دیکھا ہے تمیم داری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جس کیفیت میں دجال کو، وہ اس کی اس وقت کی کیفیت تھی. جس وقت وہ لوگوں کے سامنے نکل کر آئے گا اور اپنے فتنے کا ظہور کرے گا، اس کی کیفیت کا بیان دیگر صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث اپنی جگہ پر سندن و متن بالکل درست ہے. یہ دجال موجود ہے، دجال موجود ہے کیونکہ کسی اور حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ یہ پیدا ہوگا. کسی بھی اور صحیح حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ یہ مستقبل میں پیدا ہوگا. یہ ہے کہ یہ نکلے گا، یخرج، اس کا خروج ہوگا. اب اس کا خروج جو ہوگا وہ بالکل آخری زمانے میں ہوگا، بالکل آخری زمانے میں ہوگا. یعنی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آخری زمانے سے مرادی ہم مطمئن ہیں ابھی تو قیامت آنے میں پتہ نہیں 200-400 سال باقی ہیں، ابھی تو چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیاں ہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یخرج وانا فیکم فانا حجیج دونکم، اگر یہ دجال نکل آئے اور میں موجود رہا، میں موجود ہوا، میں زندہ ہوا، تو پھر تو بے فکر ہو، میں اس سے تمہیں بچا لوں گا، نمٹ لوں گا، پیچھے کر دوں گا، تمہارے سامنے آ کر میں کھڑا ہو جاؤں گا دجال کے اور تمہارے بیچ میں. لیکن اگر وہ نکلا ولست فیکم، اور میں زندہ نہیں ہوں، میں موجود نہیں ہوں،
فکل امرئ حجیج نفسہ، پھر ہر شخص اپنا دفاع خود کرے، خود جا کے نپٹے دجال سے. واللہ خلیفتی، اور اللہ ہی نگران ہے، نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے ہر مسلمان کی. تو یہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے. آخری وقت میں آنے کا معنی نہیں ہے کہ وہ آئے گا بعد میں آئے گا ہم مطمئن ہو جائیں نہیں ہم بچے ہوئے ہیں، ہم آج کے 2023 والے اور آگے اگر ہم 30 35 40 2050 تک ہمیں کہے کہ ہم نکل جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، تو ہم تو دجال سے بچ جائیں گے. جنہوں نے آنا ہے، جو نسل نپٹے گی وہ جانے اور دجال جانے. ایسا نہیں ہے. ہمیں بھی اپنی حفاظت کرنے کی، ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، کیونکہ انتہائی خطرناک فتنہ ہے. آگے ہم تفصیل میں ذکر کرتے ہیں اس کو. یہ نکلے گا کہاں سے؟ اس کے بارے میں 3 روایات صراحت کے ساتھ موجود ہیں. مشرق سے نکلے گا، خراسان سے نکلے گا، صحیح مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے. یہودیت یا اصفہان علاقے میں یہودیہ نامی بستی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہاں سے نکلے گا. بعض روایات میں اس کا عراق اور شام کے درمیان سے نکلنے کا تذکرہ ہے. علم نے کہا کوئی ایسی اختلافی، خراسان، اصفہان، مشرق، یہودیت کے اصفہان، یہ سب ایک ہی جہات ہیں. اصفہان خراسان کی جہت ہے. خراسان یہ آج کل آپ کا جو ایران کا حصہ ہے اور کچھ افغانستان کی پٹی لگتی ہے، کچھ شاید بلوچستان بھی کہتے ہیں اس کے اندر، یہ پورا اس دور میں اس کو خراسان کہا جاتا تھا. تو اس علاقے میں یہودیہ نامی بستی ہے، وہاں سے نکلے گا. یہ مشرق کی جہت ہو گئی. وہاں سے اس کے فتنے کا خروج ہوگا. اصل اس کا جو نکل کے یہاں پہنچنا ہے وہ شاید عراق اور شام سے ہو، لیکن یخرج الدجال من یہودیت اصفہان، اور یہیں سے اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے. علیہم الطیالسہ یا التیجان، دونوں الفاظ روایات کے اندر موجود ہے. وہ خاص قسم کی ٹوپی، موٹی سی لمبی سی نگوں والی، وہ ان کے سروں کے اوپر ہوگی. 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے جو اس کے انتظار میں ہیں. یہاں سے اس کے فتنے کا آغاز ہوگا، یہاں سے نکلے گا. پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ جو نکلے گا تو یہ 40 دن میں پوری زمین کا چکر لگائے گا. اور پہلا اس کا دن ہوگا یوم کسنۃ و یوم کشہر و یوم کجمعۃ. پہلا دن ہوگا جیسے تمہارا پورا 1 سال ہوتا ہے. دوسرا دن ایسا ہوگا جیسے تمہارا 1 مہینہ ہوتا ہے. تیسرا دن ایسا ہوگا جیسے تمہارا 1 ہفتہ ہوتا ہے. باقی اس کے جو دن بچیں گے 37 دن، وہ تمہارے باقی عام دنوں کی طرح اس کے 37 دن ہوں گے. یعنی 1 سال اور 2 مہینے اور کچھ دن آپ اوپر حساب کر کے بنا لیجئے، تو یہ اس کے زمین میں رہنے کی مدت ہوگی ٹوٹل فتنہ پھیلانے کی. فتنہ کیا ہوگا؟ فتنہ انتہائی خطرناک ہوگا. یہ حقیقت میں قاضی عیاض رحمہ اللہ لکھتے ہیں، صحیح مسلم امام نووی نے ان سے نقل کیا ہے، حقیقت میں ایک انسان ہے، ایک وجود ہے، اس کا عبد ہے، بندہ ہے. عبد کے الفاظ ہے، بندہ ہے، اس کا وجود ہے، اس کا جسم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خرق عادت چیزوں پر قوت عطا کی ہے، کچھ ایسے کام کرنے کی اس کو صلاحیت دی ہے جو اللہ کے علاوہ ایسے کوئی نہیں کر سکتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی. فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نار، اس کے ساتھ جو نار ہوگی، آگ جو ہوگی، وہ حقیقت میں جنت ہے. جو اس میں کود گیا، جس کو تکلیف میں عذاب میں مبتلا کیونکہ خدا بن کے پیش ہوگا، یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے. جو میری مان رہا ہے میری جنت میں جائے گا، جو میرے مخالف ہے وہ میری جہنم میں جائے گا. جو اس کی مخالفت کر کے جہنم میں گیا، فرمایا وہ حقیقت میں جنت میں گیا. اور جو اس کی مان کر اس کی جنت میں گیا، وہ جنت نہیں، وہ آگے پیچھے جہنم ہے. اپنے ساتھ خزانے لے کر چلے گا. مغیرہ بن شعبہ کی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے متعلق بہت سارے سوالات کیے، جس سوالات کی تفصیل میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ دجال جب آئے گا تو معہ جبل خبز و نہر ماء، اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ بھی ہوگا اور پانی کی نہر بھی ہوگی. اس کے ساتھ آسمان کو، بادلوں کو حکم دے گا، جہاں چاہے گا پانی برسائے گا، جس زمین سے چاہے گا بہترین قسم کا اناج اگا دے گا. جو اس کے مان لیں گے، اس کو رب مان لیں گے، ہاں تو ہمارا خدا ہے، اس کی زمین خزانہ اگلے گی، اس کی زمین سے بہترین زراعت ہوگی. ان کے جانور موٹے تازے ہوں گے، اس چراگاہ میں چر کے وہ بہترین قسم کا اعلیٰ کوالٹی کا وافر مقدار میں دودھ دیں گے.
اور جو ان کی نہیں مانے گا ان کی زمین کو خراب کر کے رکھ دے گا. وہ جو کہتے ہیں نا کلر والی زمین، وہ بالکل جو نمک والی زمین برباد کر کے ان کی زمین کو رکھ دے گا. پانی برسے گا نہیں، قحط پڑ جائے گا. جس نے اس کی مان لی اس کے لیے زمین کو جنت بنا دے گا، جس نے نہیں مانی اس کی زمین کو اس کے لیے جہنم بنا دے گا، تنگ کر دے گا اس کی زمین. رزق اس کے پاس ہی ہوگا. جب یہ لوگوں کا محاصرہ کرے گا، لوگوں کو گھیرے گا شام کے اندر ایک پہاڑ کی جانب جہاں مومنین جا کر پناہ لیں گے اس سے بچنے کے لیے، تو وہاں پر ان کا محاصرہ بڑا سخت ہوگا، کھانے پینے کی قلت ہو جائے گی. مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا. حدیث میں ہے نا یہ پوری زمین کا چکر لگائے گا. بخاری مسلم میں سوائے مکہ اور مدینہ کے، مسند احمد میں طور کا بھی تذکرہ ہے اور مسجد اقصی کا بھی تذکرہ ہے. بخاری مسلم کا تو جو مکہ اور مدینہ کا تذکرہ ہے وہ تو اس نے خود تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کیا تھا کہ میں پوری زمین میں نکل کر چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. اعلیٰ انقاب المدینہ تھی ملائکہ، جو مدینہ ہے اس کے جو انقاب ہیں، جو اس کے داخلی راستے ہیں، اس کے اوپر فرشتے کھڑے ہیں. میں جیسی بڑھنے کی کوشش کروں کہ ہاتھوں میں ننگی تلوار ہوگی جسے دیکھ کر مجھے واپس پیچھے پلٹ کے بھاگنا پڑے گا. مدینہ کے باہر اس کا پڑاؤ ڈلے گا، رکے گا وہ وہاں پر. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، مدینہ 3 جھٹکے دے گا، اس کے اندر جھٹکے پیدا ہوں گے مدینہ کے اندر. فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ، مدینہ سے ہر منافق اور کافر کو نکال کر اللہ تعالیٰ مدینہ سے باہر پھینک دے گا اور وہ اس کے پاس پہنچیں گے. یہاں سے ایک مومن بھی نکلے گا، مومن اس کے پاس جائے گا. اشہد انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا. اس کی شکل دیکھے گا، اس کی شکل دیکھ کر کہے گا مجھے پورا یقین ہے تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال جو ہے اس کی صفات ہے، کئی احادیث میں اس کی صفات بیان ہوئی ہیں، ان کا تذکرہ درمیان میں رہ گیا تھا. صفات سماعت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شاب احمر، بخاری مسلم کئی کتب حدیث میں اس کی صفات مختلف الفاظ کے ساتھ نقل ہیں. ایک ایسے وجود کے ساتھ ہوگا، جوان اس کا وجود ہوگا، اس کا رنگ سرخ ہوگا، سینہ چوڑا ہوگا، پیشانی بھی چوڑی ہوگی، لیکن اس کی جو بخاری اور مسلم کی کئی روایات کے اندر ہے اس کی جو سیدھی آنکھ ہے عین الیمنا وہ کاڑی ہوگی، بند ہوگی. اور اس کے بند ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پتھریلی یا کوئی اس انداز کی نہیں ہوگی. کأنها عنبۃ طافیہ، وہ جس طرح لٹکا ہوا انگور ہوتا ہے نا اس طریقے سے اس کی یہ سیدھی آنکھ ہوگی. اس کی الٹی آنکھ بھی خراب ہوگی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدھی آنکھ بھی اس طرح سے ہوگی اور الٹی آنکھ اوپر کی جانب سے یہ جو حصہ ہے یہ لٹک کے بند ہوگا، پوری طرح سے دیکھ نہیں پائے گا. کانا بھی ہوگا اور دوسری آنکھ سے بھی اس کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا. مکتوب بین عینیہ کافارا یا کافر، بعض روایت میں الفاظ ہیں، اس کی ان دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. یقرأها کل مؤمن کاتب غیر کاتب، جو پڑھنا جانتا ہے لکھنا پڑھنا یا نہیں جانتا وہ پڑھے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اور قاضی ایاز نے رحمہ اللہ، امام نووی نے، امام قرطبی نے، کئی نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہوگی اس وقت مومنین کے لیے. جہاں اس کا فتنہ عظیم ہوگا وہاں مومنین کو بھی یہ بصارت نصیب ہوگی کہ وہ اپنے ایمان سے اس شخص کی، اس فتنے کی معرفت حاصل کر سکیں گے. اس کی آنکھوں کے درمیان یہ کافر لکھا ہوا دیکھیں گے، سب کو نظر آئے گا. یہاں سے وہ پہچانے گا وہ آدمی، اشہد انک الدجال، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. وہ اس کو چھوڑ دے گا. یہ دجال ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی یہی کرتے ہیں. بات کسی ایک سے اور ہوتی ہے، مجمع سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ بھی مجمع سے مخاطب ہوگا. بتاؤ اگر میں اس کو مار کے زندہ کر دیتا ہوں تو کیا تم مان لو گے کہ میں رب ہوں، میں ہی خدا ہوں؟ اس کو بھی میں مار دوں گا اور اس کو بھی دوبارہ زندہ کروں گا. وہ اس کو لوگ کہیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں. وہ اس کو مار دے گا، موت دے گا، موت آئے گی، حدیث کے الفاظ ہے موت آئے گی، اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. وہ جب دوبارہ زندہ ہوگا تو زندہ ہونے کے بعد وہ پھر کہے گا دجال سے، پہلے تو مجھے وہ یقین نہیں تھا جو یقین اب حاصل ہو گیا کہ تو پکا پکا دجال ہے، رب نہیں ہے. الا ان ربکم لیس باعور، لوگوں یہ یاد رکھو تمہارا رب اعور نہیں ہے، ایک آنکھ سے کانا نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّجَّالَ یا ان الکذاب الاعور، یہ جو کذاب اور دجال ہے یہ کانا آدھے. اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہے.
تمہارے پروردگار میں یہ عیب موجود نہیں ہے. وہ کہے گا اب تو مجھے 100% یقین ہے کہ تو دجالی ہے. وہ کہے گا پھر کوشش کرے گا کہ اس کو مار دے, دوبارہ نہیں مار سکے گا. اللہ نے وقتی یہ خرق عادت, یا آگے ہم مسئلہ بھی ذکر کرتے ہیں, جو لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں دجال کو, ان کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہی ہے کہ اس کو یہ صلاحیتیں مل کہاں سکیں. ایسی صلاحیتیں تو اللہ نے کسی کو نہیں دی. یہ تو پھر نبیوں والی معجزات گویا کہ اس کو عطا ہو گئے. نبیوں میں اور اس میں کیا فرق رہا, وہ آگے بات آ رہی ہے انشاءاللہ. وہ اس کو پہچانے گا انسان. بلکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, ایک دیہاتی اس کے پاس جائے گا, اس دیہاتی کو کہے گا کہ میں تیرا رب ہوں, تو مجھے رب مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. وہ کہے گا اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو تیرے سامنے زندہ کر کے لے آؤں تو کیا تو پھر مجھے رب مان لے گا کہ میں ہی خدا ہوں؟ کیونکہ مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تیرے مرے ہوئے ماں باپ زندہ ہو کر تیرے سامنے آئیں گے. وہ کہے گا اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو مان لوں گا, اور ایسا ہو جائے گا. لیکن حدیث کے الفاظ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے, 2 شیطان اس کے ماں باپ کا روپ دھار کے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں جب اللہ ان کو یہ موقع عطا کر دے. تو انسانی شکل کے اندر اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہیں گے اس سے, دیہاتی سے, کہ یہی تمہارا اور میرا ہم سب کا پروردگار رب یہی ہے, اسی نے ہم کو پیدا کیا, اسی نے دیکھو ہمیں زندہ کیا ہے. اب مجھے بتائیے, جو مردہ کو زندہ کر رہا ہو یا دکھا رہا ہو, دھوکہ ہو, یا حقیقت میں اس نے ایک شخص کو, جو مسلم کی حدیث ہے, مار کے مدینہ سے شخص جو نکل کے جائے گا اس کو مار کے اور زندہ کر کے دکھائے گا. یا وہ ابھی کورونا آیا تھا نا, تو ہماری دکانیں کاروبار بند ہو گئے تھے, کھانے پینے کو نہیں تھا. ابھی ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں, IMF ناک رگڑوا رہا ہے, قرضہ چاہیے, قرضہ, کوئی امداد خیرات نہیں, قرضہ دے گا, وہ بھی سود پہ دے گا. جو لے گا تو سود سمیت واپس لے گا, لیکن اس کے یہ قرضہ دینے سے پہلے تمہیں اپنی ناک زمین پر رگڑنی پڑے گی, اور ہم رگڑنے کے لیے تیار ہیں. بیانات سنتے ہیں نا, ہمیں خوشی ہو رہی ہے, IMF ہمیں قرضہ دینے کو تیار, خوشی ہو رہی ہے. یا کوئی ہمیں شعبدے باز دکھا دیتا ہے, کوئی شعبدہ دکھا دیتا ہے, کوئی فنکاری کر کے دکھا دیتا ہے, یہ جنات کا اثر زائل کر دیتے ہیں, یہ جادو کا اثر ختم کر دیتے ہیں. صبح سے لائن لگی ہوتی ہے تعویذ لینے کے لیے لوگوں کی, صحیح ہے, اندھے ہوتے ہیں لوگ. آج کل ایک سیاسی شخصیت کے لیے بھی مثال دی جاتی ہے کہ اس کے ماننے والے ویسے ہی اس کے معتقد ہیں جیسے جو ہے وہ لوگ دجال کے معتقد ہوں گے. بہرحال ہم سیاست پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے. اندھے, اس کے لیے لوگ اس پر ایمان لائیں گے کیسے؟ ایسے ہی لائیں گے جب یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنا ایمان فروخت کر رہے ہوتے ہیں, دنیا کے چند ٹکڑوں کی خاطر. ایک اس کے پاس تو روٹیوں کا پہاڑ ہوگا, معه جبل خبز, بخاری کی حدیث ہے. پانی کی نہر ہوگی, آپ کو پانی کہیں سے میسر نہیں ہوتا, آپ کیا کریں گے؟ آپ کی زمین آپ کو زراعت مہیا نہیں کر رہی, آپ کے پاس گندم نہیں ہے, آپ کے پاس کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کو وہ سامنے کہہ رہا ہے مجھے رب مان لو, یہ سب چیزیں دنیا تمہارے راستے. لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا امریکہ کا ویزا لینے کے لیے, یہاں بڑی مشکل ہے, یہاں تو حالات ہی بہت تنگ ہیں, یہاں تو کفر کا نظام ہے. پرسکون زندگی اور بہترین زندگی وہ امریکہ میں ہے. امریکہ کا ویزا لے کے لوگ یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں. بھاگو اس ملک سے, اس ملک سے زندہ نکل کے بھاگ جاؤ. نعرے لگ رہے ہیں, کیوں بھاگ جاؤ وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن کیوں بھاگ جاؤ؟ کہاں جاؤ؟ ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں دنیا کی فراوانی ہے, جہاں دنیا ترقی کر چکی ہے, جہاں دنیا اس وقت چاند پر پہنچ رہی ہے, جہاں پر بہترین نظام اور سسٹم ہے. جب دنیا کے اس تھوڑی سی رعنائیوں کے بدلے میں اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں اور میری نفسیات اس قسم کی بن چکی ہیں, تو کہاں دجال ہوگا؟ یہی اللہ کے نبی کا فرمان تھا جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا. صحیح مسلم میں بھی حدیث اور مسند احمد میں ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال, اور مسند احمد کے الفاظ ہے فتنۃ اکبر یا اعظم من فتنۃ المسیح الدجال. آدم سے لے کر علیہ السلام قیامت تک کوئی نہ مخلوق ابلیس دجال جیسی آئی ہے اس سے بڑھ کر, اور نہ کسی کا فتنہ اس دجال جیسے فتنے کی طرح ہوگا. امریکہ کا فتنہ, یہ آزمائشیں, یہ کورونا, یہ چیزیں, یہ معاملات, یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں, ابھی کچھ نہیں ہے. دجال کا فتنہ جو ہوگا وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا, بہت بڑا فتنہ ہوگا, بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس کے پیروکار کون ہوں گے؟ جب یہ نکلے گا
اس کیفیت کے ساتھ، اس شان و شوکت کے ساتھ، جس کو دیکھ کر دنیا اس سے متاثر ہوگی، اس کے پیروکاروں میں 70,000 یہودی ہوں گے، جو آپ نے حدیث سماعت فرمائی تھی صحیح مسلم کی. 70,000 یہودی. اصفہان یہ اس وقت ایران کا علاقہ موجود ہے، اور وہاں پر بکثرت یہودی موجود ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ وہاں پر یہودی نہیں ہے، یہودی آ کر بسیں گے. اسرائیل کے بعد دنیا کے اندر جس ملک میں سب سے زیادہ یہودی ہیں وہ ایران ہے. کسی کو شک ہو، میں نے بھی جب اطلاعات سنی مجھے شک ہوا، میں نے گوگل پہ چیک کیا، ان کی پارلیمنٹ میں ان کے لیے خصوصی نشستیں موجود ہیں یہودیوں کے لیے. اور ہمارے جو کچھ احباب تھے، دوست ہیں وہاں پڑھتے ہوئے سعودیہ میں، وہ ایران سے تھے. شیخ عبد الغفور بلوچی وہاں پر ایران سے، شیخ پرانے وہاں مدینہ کے ہی پڑے ہوئے اور وہیں پھر رہتے ہیں. وہاں سنیوں کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا، ان کی کوئی مسجد تک موجود نہیں ہے، لیکن یہودی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں. اور یہودیوں کے لیے باقاعدہ سب سے زیادہ یہودی اسرائیل کے بعد ایران کے اندر موجود ہیں، جو اس کے پیروکار ہوں گے، مخصوص ٹوپیوں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے نکلیں گے. اور یہ جو ہمارا ایک پوائنٹ تھا نا کہ دیگر مذاہب میں اس کا تصور، وہ یہودیوں کے ہاں اس کا تصور خاص طور پر موجود ہے. ایک بخاری کی حدیث ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان قتال عظیم، کہ اس طرح کے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ملحمۃ الکبریٰ سے بھی احادیث میں تعبیر کیا گیا. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بہت بڑی جنگ نہ ہو، بہت بڑی جنگ ہوگی، جس کو وہ بھی آرماگیڈن سے تعبیر کرتے ہیں یہودی، اور ان کے مذہب میں اس کا تصور موجود ہے. مسیح الدجال کا تصور بھی موجود ہے. وہ حقیقت میں جو تصور تھا وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کا تھا، جو تبدیل ہو کر مسیح الدجال کا بن گیا، اور وہ اس کے حقیقت میں پیروکار بھی ہوں گے. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آئے گی شخصیت جس کے ہم پیروکار ہوں گے، اور اس کے ساتھ مل کر ہم اس دنیا کو فتح کریں گے، عیسائیوں کو اور مسلمانوں کو قتل کر کے اپنے آپ کو غالب کریں گے. یہ اس کے ساتھ اس کے پیروکار بن کے نکلیں گے. اس کے ساتھ اور کون ہوں گے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ایک آدمی جب پتہ چلے گا کہ دجال آ گیا ہے، اپنے گھر آئے گا، اپنی ماں، بہن، بیٹی، جتنی خواتین ہوں گی ان کو رسیوں سے باندھے گا کہ نکل کر اس کے پاس نہ جائیں. اس کے حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر خواتین بھی ہوں گی. خواتین کیوں ہوں گی؟ خواتین کو اعتراض ہو سکتا ہے، خواتین ہی کیوں ہوں گی؟ اگر آپ کو اس کا جواب جاننا ہو تو کہیں یہ خانقاہیں ہوتی ہیں نا جہاں پہ تعویذ بٹ رہے ہوتے ہیں، وہ دم کرنے والے، تعویذ دے کر وہ شوہر کو اپنے قبضے میں کرنا ہو، اولاد لینی ہو، رزق کرنا ہو، ساس پہ کرانا ہو، بہو پہ کرانا ہو، خاندان کے فلانے گھر پہ کرانا ہو، تو وہ صبح صبح وہاں پر لائن اگر آپ جا کر دیکھیں. مجھے ایک مسجد کا، ہماری اہل حدیث مسجد کا کسی نے بتایا، وہ نیو کراچی میں، وہاں انہوں نے کچھ دم کا سلسلہ آغاز کیا. کوئی ہفتے میں ایک دن رکھا تھا. ہمارے ایک شیخ ہیں وہ درس دینے، دم کرنے کے لیے، انہوں نے کہا چلو یہیں لوگوں کو کر دیا کریں. وہ 2-3 ہفتے بعد ان کو بند کرنا پڑا. 2-3 ہفتے کے اندر اندر خبر پھیلی، صبح سے لے کر شام کو دم شروع ہونا ہے. صبح سے آ کے خواتین مسجد کے دروازے پر بیٹھی ہیں. صبح سے خواتین آ کے دروازے پر مسجد کی بیٹھی ہیں. خواتین کیوں پیروکار ہوں گی؟ یہی وجہ ہے. جب یہ خرق عادت چیزیں دکھائی جاتی ہیں نا، پلٹایا، خراب اور ایک دم معاملات گھما دیے اور چینج کر دیا معاملے کو، یہ ایمان کی کمزوری ہے. اس لیے ایمان کی مضبوطی ضروری ہے. اور ابن ماجہ یا غالباً مسند احمد کی حدیث ہے کہ اس کے پیچھے چلنے والی اقوام جو ہوں گی، کان وجوہہم المجان المطرقہ، ان کے چپٹے منہ والے ہوں گے. چپٹے منہ والے جس کو اہل علم نے اس دور میں ذکر کیا ہے، پرانے ذکر کیا اتراک کے حوالے سے، جو کہ یہ چائنا وائنا آپ سمجھ لیجئے، اس طرح کے لوگ جن کی شکلیں چپٹی ہیں، یہ اس کے ساتھ ہوں گے جو اس کے اوپر ایمان لانے والے ہوں گے. پکے سچے مومن وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. وہ اس کی آنکھوں کے درمیان کاف فارہ پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد وہ اس آزمائش کو سہنے کے لیے بھی تیار ہوں گے، بھوکے مرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے، اپنے بچوں کو بھوکا مرتا ہوا بلکتا ہوا دیکھنے کے لیے بھی تیار ہوں گے، لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آج میں اور آپ یہاں سے امریکہ، یورپ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چلو وہاں زندگی کی آسانی ہے، آسائشیں ہیں، چلے جاؤ. میں چلا گیا، میں نے اپنی نسلوں کو ایمان دین سکھا دیا، لیکن آپ خود جانتے ہیں جو حضرات وہاں گئے ہیں، آگے آنے والی جو ان کی نسلیں ہیں جنہوں نے وہاں تعلیم حاصل کر لی ہے یا کر رہے ہیں یا آگے کریں گے، ان کے ایمان کی کیا حالت ہے. ان کے وہ نمازی شاید ان میں سے کچھ آپ کو نظر بھی آئیں،
ان کی بچیاں شاید کچھ آپ کو اسکارف پہنتی ہوئی نظر بھی آئیں، لیکن ان کے دل کے اندر اتنے شکوک اور شبہات اللہ کے متعلق، دین کے متعلق، اسلام کے متعلق داخل ہو چکے ہیں، کبھی کسی سے گفتگو کرنے کا موقع ملے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایمان کی سلامتی، مضبوطی، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا کریں، نماز کے بعد کر لیں یا پورا کر لیں؟ ابھی نماز 8:15 پہ چلیں دیکھتے ہیں۔ اگر اب آخری جو 2 باتیں ہیں، اس ابھی جو میں نے ذکر کیا تھا نا شروع میں، صرف اس کا تعارف، باقی اعتراضات اور وہ سب چیزیں اس کے بعد آنی ہے۔ تعارف میں آخری 2 چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ اس فتنے کو جب بیان کیا ہے تو دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ بیماری پیش نہیں کی جاتی، مسئلہ پیش نہیں کیا جاتا، اس کا حل بھی ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کو اور ہمیں اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیل ہوا کنہاری ہے، یہاں رات اور دن برابر ہوتا ہے، یہاں اندھیرا نہیں ہوتا، آپ کو ہر جگہ روشنی نظر آئے گی۔ اس فتنے سے بچیں گے کیسے؟ اس فتنے سے حفاظت کیسے ہوگی؟ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ نے اس کو ایک خرق عادت چیزیں عطا کی ہیں، اختیارات دیے ہیں، قدرتیں دی ہیں، جو کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا قاضی ایاز رحمہ اللہ کے حوالے سے، امام نووی نے جو ذکر کیا، یہ جو قدرتیں ہیں، یہ طاقتیں ہیں، اللہ نے اس کو وقتی عطا کی ہیں، کر کے دکھا رہے ہیں۔ بارش بھی برسا رہا ہے، بادل اس کے حکم سے برس رہے ہیں، ہوا کی طرح تیز موسلادھار بارش کے ساتھ جو ہوا ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے زمین پر پھرے گا، گھومے گا، ادھر سے ادھر منٹ میں جائے گا۔ خزانے اس کے ساتھ ہیں، زمین کی پیداوار اس کے ساتھ ہے۔ اتنے سخت فتنے سے بچنا کیسے ہے؟ 4 کام کرنے ہیں آپ نے، میں نے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے 4 کام کرنے ہیں۔ ما من نبی الا وقد انذر قومه الكذاب الاعور، کوئی نبی ایسا نہیں آیا آج تک اس زمین پر جس نے اپنی امت کو اس کذاب کانے سے نہ ڈرایا ہو، اس دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ لیکن جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، جس تفصیل کے ساتھ آپ نے ڈرایا ہے، ویسی تفاصیل ہمیں کہیں اور سے نہیں ملتی۔ جو اس کی پورے نقشہ اور حلیہ اور تفصیل بیان کی اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بتا دیا بار بار کہ تمہارا رب اعور نہیں ہے، یہ اعور ہے، یہ کانا ہے، بھینگا ہے، ایک آنکھ کاڑی ہے، دوسری بھینگی بھی ہے، اس کو دونوں آنکھوں کے اندر اس کی مسئلہ ہے، کافر لکھا ہوا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، اس کی جنت جہنم ہے اور جہنم جنت ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ آزمائش کے لیے آیا ہے۔ 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے، عمومی طور پہ تو فتنوں کے متعلق آپ جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ فتنوں کے دور میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے، جو اپنے گھر میں ہے وہ باہر والے سے بہتر ہے۔ اور فتنوں کے متعلق آپ نے خود فرمایا من استشرفہا، جو جھانک کر دیکھنے کی دیکھ لیں، آج کل سوشل میڈیا ہے نا، دیکھ لیں کون کیا کہہ رہا ہے، سننے میں کیا حرج ہے؟ کسی کی ویڈیو سکرول کرتے ہوئے سامنے آ گئی، سننے میں کیا مسئلہ ہے؟ سب کو سننا چاہیے۔ جو ان فتنوں کے اندر جھانکے گا، ایسے فتنہ کھینچ کے اس کو اپنے اندر سمیٹ لے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے اپنے ایمان کا سودا کر لیا انسان نے۔ جب علماء ایک بات کہتے ہیں نا کہ اس اپنے ایمان کی حفاظت، ہم کہتے ہیں مولوی کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا، ہم اپنے باپ کی نہیں سنتے، مولوی کی کیوں سنیں؟ یہ آپ کو مولوی نہیں روک رہا، میں نہیں روک رہا، کوئی عالم نہیں روک رہا، یہ آپ کے اس سرمایہ کی حفاظت کے لیے آپ کو منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استشراف، جھانک کر دیکھا وہاں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے من سمع بالدجال، جس کو دجال کے بارے میں پتہ چلے دجال آ گیا، خبریں پھیل رہی ہیں اس کی، دجال آ گیا۔ یہ آگے ہماری جو گفتگو ہے، جو آج کل کے جو ہمارے سوشل میڈیا پہ چیزیں مشہور ہیں، اس کے اندر اس حدیث کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیں۔ جو شخص دجال کے متعلق سنتا ہے فَلْيَنْأَ عَنْهُ، اس سے بھاگے، دور ہو، پیچھے ہٹے، دیکھنا، جا کے سن لیں، دیکھیں، امتحان تو لے کر آئیں، کر کیا رہا ہے وہ، سمجھ کے تو آئیں، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابن سیاد تھا، کاہن تھا، کئی صحابہ قسمیں اٹھا کر کہتے، سیدنا جابر دیگر کچھ صحابہ کی قسمیں ہیں کہ یہی دجال ہے، یہی دجال ہے۔ وہ جو شخص تھا وہ کہانت کرتا تھا، بچہ سا تھا، یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے پاس امتحان لینے اس کا، اور امت کے سامنے بیان کرنے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کاہن ہے، یہ دھوکے باز ہے۔ لیکن باقی صحابہ اس سے بھاگتے تھے، صحابہ ہوتے ہوئے اس سے بھاگتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے حفاظت کے آپ کے ساتھ سلسلے ہیں، معصوم ہے، وحی آ رہی ہے، امتحان لینے چلے گئے، اور امت کو بتانا آپ کی ذمہ داری بھی تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک. لیکن صحابہ پیچھے ہٹتے تھے، کہتے دجال ہے پیچھے رہو. تو ایسے کہیں سنے، کہیں پتہ چلے، کوئی ایسی خبریں آ رہی ہوں، کوئی معلومات ہوں، پیچھے بھاگیے. جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین ہے میرے لیے وہ کافی ہیں اس کے حفاظت کے لیے. مجھے اس کو دیکھنے کی، اس کا امتحان لینے کی، اس کو جا کے ایک نظر دیکھائیں، اس کو جا کے سنائیں وہ کہہ کیا رہا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور خود دجال نے بھی اس کا اظہار کیا تھا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میں پوری زمین پر جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. جس کو بچنا ہو، استطاعت ہو، توفیق ہو، ویسی مدینہ کی یہ خاص ایک فضیلت ہے، وہاں رہنے کی، سکونت اختیار کرنے کی. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. قرب قیامت بڑی فراوانیاں ہوں گی، بڑی قومیں آباد ہوں گی، بڑے شہر آباد ہوں گے، اور لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے آؤ چلو ان شہروں کی طرف، مدینہ سے نکلو. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. مدینہ ان کے لیے بہت بہترین جگہ ہوگی اگر ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر یہ جان لیں مدینہ میں کتنی خیر و برکت ہے. اور میں نے مدینہ میں بہت سے لوگوں کو ایسے رہتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے ہیں. ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں کی تکلیفوں پر، مدینہ میں کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، میری شفاعت اس کے لیے انشاءاللہ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور میں لوگوں کو ابھی بھی روتے ہوئے دیکھا ہے مدینہ میں، جو تکلیفیں وہ سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں صرف مدینہ میں رہنے کی خاطر. ابھی ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں مدینہ سے، وقتی یہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ میں رہتے ہیں. کام کاج آپ کو پتا ہے کورونا کے اندر دنیا کا تباہ ہوا، ان کا تو روزگار ہی ہے، حج و عمرے کے سیزن کے ساتھ تھا. ابھی بھی بتا رہے ہیں ہر سال ہزاروں میں، کہہ رہے ہیں اس سال جو میں نے صرف گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے اپنی فیملی کا اقامہ بنوانے کے لیے، وہ 60,000 ریال ہے. 60,000 ریال. لیکن وہ کہہ رہے ہیں مدینہ میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. مجھے اپنی زندگی کے اندر کئی کئی جگہ جانے کی آفریں آئیں، میں نہیں گیا. تو جس کی استطاعت ہو، جس کی پاس توفیق ہو، وہ وہاں جا کے اپنے ایمان کو ضرور محفوظ کرے، ضرور محفوظ کرے. تیسری چیز ہے، اور وہ ہے جو بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سید عائشہ فرماتی ہیں نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، خاص طور پر نماز میں. اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اور مسند احمد کی بلکہ الفاظ ہیں کہ اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع. جب تم میں سے کوئی شخص تشہد میں بیٹھے اور آخر میں جو دعائیں اس نے کرنی ہوتی ہیں تو اس کو ان 4 چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ فلیستعذ صیغہ امر ہے. اس وجہ سے امام احمد نے بھی اس قول کو اختیار کیا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ نماز کے اندر اس دعا کو مانگنا واجب ہے. نماز کے اندر اس دعا کو مانگنا واجب ہے، جبکہ جمہور اہل علم اس کے عدم وجوب کے قائل ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا فلیتخیر من الادعیۃ ما شاء. جب انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ لے تو اس کے بعد دعائیں وہ کرے، اور جس دعا کو اختیار کرنا چاہے کرے، لیکن اس دعا کو کوشش کرے کہ لازمی پڑھے، کوشش کرے کہ لازمی پڑھے. 4 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. مشہور ہے، ہم بچوں کو بھی یاد کرواتے ہیں جب بچہ نماز سیکھ رہا ہوتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یہ مختلف الفاظ ہیں. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. ان 4 چیزوں میں فتنۃ مسیح الدجال، آپ کو ان مواقع پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. فتنہ جب آتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی حفاظت، اس لیے اللہ پر بھروسہ ضروری ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ آپ کو اور مجھے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہماری فتنوں سے حفاظت فرمائے. آخری چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کا سامنا ہو گیا دجال سے، چلتے پھرتے مکہ میں مدینہ میں بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں تھا، دجال نظر آ گیا، جنت جہنم لے کر گھوم رہا ہے، خزانے لے کر گھوم رہا ہے. فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف. سورہ کہف کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ اس کے اوپر پڑھے، اور جو یہ یاد کرنے کی بھی تاکید ہے. اور مسلم کی حدیث میں اواخر سورۃ الکہف کی بھی ابتدائی آیات، اواخر آیات جس کو امام نووی نے ذکر کیا، اس میں جو اللہ کے عجائب میں سورہ کہف کا ایک عجیب ایک تعلق ہے فتنہ دجال کے ساتھ، وہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے. تو جب کبھی اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو تو یہ آیتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. اس کے اندر اللہ کے عجائب اور قدرت سے انداز کے بیان اس پوری صورت کے اندر کہ فتنہ دجال جو مال کا فتنہ ہے، جو علم کا فتنہ ہے، جو دنیا کے باغات کا فتنہ ہے، جو ایمان کا فتنہ ہے، جو پوری دنیا میں گھومنے اور پھرنے اور بادشاہت کا فتنہ ہے، ذوالقرنین کا اس میں تذکرہ ہے، اس میں آپ کے
جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا تذکرہ ہے، اس میں جو وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ باغوں والوں کا تذکرہ ہے، مال کے فتنے کا تذکرہ ہے، اور شروع میں اصحاب الکہف ایمان کے فتنے کا تذکرہ ہے. یہ چاروں چیزیں دجال لے کر آئے گا. یہ سورہ کہف جو ہے ویسے بھی ہر جمعہ مستدرک حاکم کی انشاءاللہ صحیح حدیث ہے، قابل عمل حدیث ہے، ہر جمعہ پڑھیں. اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نور فراہم کر دے گا. وَلَهُ النُّورُ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ. ابھی آگے بہت ساری چیزیں باقی ہیں، یہاں میرے خیال ہے ہم وقفہ لے لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اب جو آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ اس کی ہلاکت ہے، مرے گا کیسے، اور اس کے بعد اب وہ اصل مرحلہ ہے کہ جو شکوک اور شبہات یا سوشل میڈیا پہ جو اس کے متعلق باتیں کی جاتی ہیں، جو بتایا جاتا ہے، اور یہ ٹائم ٹریول اور مختلف چیزیں آج کل ایک شخصیت کے اعتبار سے ہم کھل کر انشاءاللہ نماز کے بعد پھر شکوک اور شبہات کو پھر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. گفتگو ہماری نماز سے پہلے جاری تھی. جو ایک مومن کے لیے دجال کا تعارف ہونا چاہیے اور اس سے حفاظت کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. سادہ سا جو ایک مسئلہ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے، ابھی ہم اس کو ہی ذکر کر رہے ہیں. اب آخری چیز ہے کہ اس فتنے سے عمومی طور پہ نجات کب ملے گی. یہ تو تھا کہ خصوصی طور پر میں اس فتنے سے کیسے بچ سکتا ہوں. اس میں جہاں ہم نے یہ گفتگو آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ انسان جو ہے وہ فتنوں سے دور رہے، جن کا ذمہ دار ہے، نگران ہے اپنے بیوی بچوں کا، تو ان کو فتنوں سے دور رکھنے کی انسان کوشش بھی کرے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی انسان کوشش کرے. تو آج کے دور میں جو فتنے ہیں، جو ایک چھوٹے سے موبائل کے اندر ہمارے ہاتھوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنی نسلوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. آخر میں یہ ہے کہ اس دجال کی ہلاکت، یہ مرے گا کیسے. یہ 40 دن اس زمین پر اپنے فتنے کے ساتھ نکل کر پھرے گا. میں نے مسند احمد کی حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا اس میں کہ مسجد اقصیٰ بھی یہ داخل نہیں ہو سکتا. پھر یہ بیت المقدس کا قصد کرے گا، جانے کی کوشش کرے گا کہ اب میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس جاؤں، فلسطین. اس موقع پر صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو منارہ شرقیہ جو کہ دمشق میں ہے، آسمان سے وہ اتر کے اس منارے پر آئیں گے، اور وہاں پر آ کر وہ جو مسلمان محصور ہوں گے، جو اس سے بچ کر اپنے آپ کو، جو اس کی تکلیفوں کے اندر ہوں گے، ان سے آ کر جب زمین پر آئیں گے تو کہیں گے اس کذاب اور دجال آور کو تم اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے. تو لوگ کہیں گے یہ تو ایک ایسا جن ہے کہ اس کے پاس وہ صلاحیتیں ہیں جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. وہ جن کوئی حقیقت میں جن نہیں، بلکہ اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر، اس کی ہیبت سے، اس کے ڈر سے ان کی زبان سے کلمات نکلیں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، اب ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں. اسی دوران نماز کا وقت ہو جائے گا، جو بعض روایت میں فجر کی نماز کا وقت ہے. اور بخاری مسلم میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے کہ کیف بکم اذا نزل عیسی ابن مریم و امامکم منکم، تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تمہاری امامت تم میں سے کوئی ایک امتی کرا رہا ہوگا. لوگ ان کو کہیں گے آپ یا روح اللہ آگے آئیے، نماز پڑھائیے. تو وہ کہیں گے نہیں، تم میں سے کوئی ایک شخص آگے بڑھے اور وہ امامت کرائے. اور دیگر روایات میں صراحت ہے کہ وہ محمد ابن عبداللہ المہدی جن کا لقب ہے، وہ ایک قیادت میں ان کی وہ نماز ہوگی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ جب فلسطین باب لد، یہ ایک جگہ ہے، فلسطین کا ایک علاقہ ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے. یہ بیت المقدس کی نیت سے وہاں پہنچے گا دجال. وہاں عیسیٰ علیہ السلام اس کو سامنے نظر آئیں گے، اور حدیث کے الفاظ ہیں یذوب کما یذوب الملح فی الماء، یہ ان کو دیکھ کر ایسے پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. اس کو اپنی موت اب سامنے نظر آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی وار سے یہ ختم ہو جائے گا. اتنی بڑی شان و شوکت، یہ جس کو ہم انگلش میں کہہ دیتے ہیں امپائر، اور پورے خزانے اور سب کچھ ایک عیسیٰ علیہ السلام کے وار سے یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا زمین بوس ہو جائے گا. اب مصیبت آئے گی ان پر جو اس کے پیروکار تھے، وہ یہودی جو اس کے ساتھ تھے،
جس کے ساتھ نکلے تھے دنیا کو فتح کرنے، مسلمانوں کو ختم کرنے، یہودی. اب وہ حدیث جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ وہ مسلمان یہودیوں کے پیچھے جائیں گے، ان کو قتل کریں گے، اور درخت بھی حجر بھی کہے گا تعال یا عبداللہ وراء یہودی، اللہ کے بندے آ میرے پیچھے یہودی چھپ کر کھڑا ہے. درختوں سے آوازیں آئیں گی، پتھروں سے آوازیں آئیں گی. یہ حقیقت ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے حقیقت اور مجاز کا جو فلسفہ، جو الفاظ جیسے بیان ہو، پتھر سے بھی آواز آئے گی، درخت سے بھی آواز آئے گی سوائے غرقت کے، اور یہ یہودیوں کا ہی درخت ہے، یہ آواز نہیں دے گا. اور اس وقت بتانے والے بتاتے ہیں، اللہ عالم، گوگل پہ سرچ کر لیجئے آپ، کہ غرقت نامی یہ جو درخت ہے یہ زیادہ تر اس وقت اسرائیل میں اس کو لگایا جا رہا ہے خصوصی طور پہ. اللہ عالم بالصواب اس معلومات میں کتنی حقیقت ہے. بہرحال یہاں اس کا خاتمہ ہوگا، یہاں اس کا فتنہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. اب آگے جو اہم باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہے، جو اعتراضات تھے کچھ اس میں آپ کے سامنے یہاں پر موجود بھی ہیں، جس میں سے اکثر کا تذکرہ تو ہو چکا ہے کہ دجال کا تذکرہ صرف احادیث میں کیوں ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں؟ اتنی بڑی طاقت، اتنا بڑا فتنہ، اتنی بڑی آزمائش، تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ ہم نے صرف وہی ماننا ہے جو قرآن میں ہے، تو پھر تو یہ بات درست ہے، ہم دجال کو نہیں مانیں گے. لیکن اگر ہم نے وہ بھی ماننا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے، ان کی زبان سے، ان کے فرامین سے ہم تک پہنچایا ہے، تو پھر ہمیں اس کو بھی ماننا پڑے گا. کیونکہ اللہ نے ہمیں صرف قرآن پر ایمان لانے کا نہیں کہا. اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو نبی کہہ رہے ہیں وہ مانو گے تو یہی اللہ کا ماننا ہے، جو نبی کہہ رہے ہیں. اور جو نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے، اگر اس کا سلسلہ، سند، چین، راوی بیان کرنے والے معیار پر پورا اترتے ہیں تو گویا کہ ایسے ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر خود اس فرمان کو سن رہے ہیں. قرآن مجید میں پھر بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ دجال کے اشارے موجود ہیں. اول تو ضرورت نہیں تھی، ایک مومن کو ان ابحاث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید میں گدھے کی حرمت کا تذکرہ موجود نہیں ہے، پھر بھی ہم گدھے کو حرام کہتے ہیں. منکرین حدیث کے لیے موت پڑ جاتی ہے جب ان سے سوال ہوتا ہے گدھا حلال ہے یا حرام ہے. دیگر جانور جتنے ہیں ان کی حرمت کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے، احادیث سے آپ کو ملے گا. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حلال اور حرام کی تفریق جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے ہی ملتی ہے. اور اگر ان فرامین کو مستقل طور پر حجت نہ مانا جائے، ایک تو ہے نا تفسیر کے طور پر مان لیا، قرآن مجید کی وضاحت کے طور پر مان لیا مجبوری میں، اگر مستقل حیثیت میں نہ مانا جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر آپ پر ایمان اور کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر بھی قرآن مجید میں اہل نے ذکر کیا، کئی مفسرین نے اس آیت میں، جو ہمارے ساتھ جب پروگرام شروع ہوا تھا مغرب کے بعد تو بچے نے جو آیات تلاوت کی تھیں سورہ انعام کی تھیں، آخری آیات 8ویں پارے کی سورہ انعام کی آخری آیت، جس میں تھا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ لوگ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کب آئے گی؟ جس دن آئے گی اس کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، قیامت کی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی. تو اس دن نشانیوں کے، تمہارے پروردگار کی ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کوئی مومن نہیں تھا ان نشانیوں کے بعد اگر وہ مومن بن بھی جائے اس کا ایمان اب قابل قبول نہیں ہے. آیت میں یہ ہے اور حدیث میں ہے کہ ثلاث اذا خرجنا، 3 چیزیں ایسی ہیں جب وہ دنیا میں نکل آئیں گی، ظاہر ہو جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، بالکل وہی الفاظ ہیں قرآن کے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ وہ آیات ربک کی تفسیر ہے، یوم یأتی بعض آیات ربک. وہ آیات ربک کیا ہے؟ میں اور آپ بتائیں گے یا وہ بتائیں گے کہ جن پر قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ 3 چیزیں ہیں. ایک ہے طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض اور الدجال. میں نے ذکر کیا تھا شروع میں، یہ 10 نشانیاں جو ہیں بڑی، یہ پے در پے آئیں گی ایک کے بعد ایک. جیسے وہ حدیث میں بیان میں نے کی تھی، لڑی ٹوٹتی ہے، کوئی چین ٹوٹتی ہے، کوئی مالا ٹوٹتی ہے اور اس کے اندر موتی ہوتے ہیں، ٹوٹنے کے بعد وہ لمحے پر کے اندر بکھر کے گرتے ہیں. ایسے یہ فوراً یہ نشانیاں آئیں گی. تو یہ 3 نشانیاں
یکے بعد دیگرے ہے، اور اس کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہے. جو مومن نہیں تھا، جو تھا وہ اپنے اس سلسلے پر قائم رہے گا، آگے چلتا رہے گا. تو اس کا تذکرہ اس انداز میں تفسیر کے طور پر اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا، جس کا اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے. حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ فتح الباری میں ایک اور استدلال بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ دو ضدین ہیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کا جو نزول ہے، یہ جو جس کو قیامت کی نشانی بھی کہا گیا ہے سورہ زخرف میں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور کہتے ہیں یہ نشانی اس انداز میں ذکر ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں اس کی صراحت یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لے کر آئیں گے، یعنی کوئی یہودی عیسائی باقی نہیں بچے گا. یا تو وہ بن جائے گا مسلمان، یا وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا. جو آپ نے ابھی دجال کی ہلاکت کا تذکرہ سماعت فرمایا، اس کے بعد صرف زمین پر مسلمان باقی بچیں گے. پھر یہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، دجال کے فوراً بعد یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے. یہ ایک تسلسل ہے، وہ پھر ایک الگ موضوع ہے قیامت کی نشانیوں کا. تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ مسیح الہدا ہے، اور وہ مسیح الضلالہ ہے. دجال مسیح الضلالہ ہے. یہ دونوں ضدین ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ٹکراؤ کے لیے. یہ آئیں گے ہی اس کو قتل کرنے کے لیے، اور ان کے نزول کے لیے، ان کے آنے سے، ان کی وفات سے پہلے ایمان کے لیے قرآن میں آیت موجود ہے جو کہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. ایک اور بعید قسم کا امام بغوی نے استدلال ذکر کیا، بہت بعید ہے. انہوں نے بھی قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. انہوں نے کہا یہ خلق الناس جو ہے، یہ اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی جو خلقت ہے، اس کو جو پیدا کیا اللہ نے، اس کو دیکھو، یہ تو تم انسانوں سے بہت بڑی چیز ہے. ہم کیا ہیں اس زمین کے ایک چھوٹے سے کائنات میں. آج کل ہمیں سائنس بتاتی ہے زمین کی حیثیت اوقات کیا ہے، اس زمین کے اوپر کتنا رقبہ ہے، اس زمین کے رقبے پر میں اور آپ کیا بنتے ہیں. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کو ذرا دیکھو، تمہارے سامنے تم ساری انسانیت مل بھی جائے، جو بھی آئیں گے آئے ہیں، مل کر ایک وجود بھی اگر ڈھال لیں تو پھر تو بھی کسی کھاتے میں نہیں آتے، کسی پیمائش میں نہیں آؤ گے. وہ کہتے ہیں یہ جو خلق الناس ہے، یہ آسمان اور زمین جو ہے وہ خلق الناس سے بڑا ہے. یہاں پر خلق الناس مراد دجال ہے. بہرحال اس کی کوئی صراحت کے ساتھ دلیل موجود نہیں ہے. اشارے موجود ہیں قرآن میں، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تواتر کے ساتھ ہیں. تواتر کا مسئلہ کیا ہے؟ جو حضرات منکر حدیث ہوں، جو بھی ہوں، تواتر ان کے لیے ایک ایسی مصیبت ہے جس کو فلسفے نے ثابت کیا ہے. تواتر ایک ایسی موت ہے کہ جس کا رد نہیں کیا جا سکتا، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. خبر کا ایک ایسا ذریعہ ہے. آج کے ملحدین کا ایک نیا فلسفہ ہے کہ وہ خبر کو مانتے نہیں ہیں، لیکن خبر انسان جو ہے تواتر کے ساتھ ہے تو ماننے پر مجبور ہوتا ہے. خبر کوئی بھی خبر ہو، آپ کو ایک دم سارے ٹی وی چینل بتانے لگے آج تو جھوٹ ہے نا، تو وہ تواتر نہیں ہے. وہ تو تواتر کی تعریف پر پورا فٹ نہیں آتا کہ جی یہ ہو گیا، فلاں نے حکمران کی چپل کھو گئی، فلاں نے سیاستدان کے ساتھ یہ ہو گیا، اب پیٹرول ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، بعد میں بدلتا خبر جھوٹی تھی. تو ہم ان خبروں کے تناقل میں خاص طور پر سوشل میڈیا کے اس میں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن تواتر جو ہوتا ہے، جو اپنے اصولوں پر ہو، جو اپنی شرائط کے ساتھ ہو، یہ حدیث، اس کو اہل علم نے، امام شوکانی نے پوری الگ سے کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے. تفسیر در المنصور کے اندر، یعنی کتابوں کے نام ہے جو دجال کے اوپر خصوصیت سے جس کے اندر احادیث کو جمع کیا گیا ہے. امام نووی نے ذکر کیا ہے بار بار. جب میں نے قاضی ایاز رحمہ اللہ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا، ان کے قول کو نقل کیا کہ دجال کی صفات حقیقت ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. اس کے بعد امام نووی کہتے ہیں ھذا مذہب اہل السنت و جمیع الفقہاء والمحدثین. یہ اہل السنہ تمام فقہاء اور محدثین کا ہمیں یہی پتہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ دجال نے آنا ہے. کسی نے اس کا ہمیں نہیں پتا کہ کسی نے اس کا انکار کیا ہو. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا بعض محدثین کے حوالے سے اپنی سند سے، وہ کہتے تھے کہ یہ دجال کی جو احادیث ہیں، ان میں سے چند احادیث کو معرفت کے لیے جو بچوں کو کتاب ہوتے تھے نا، جو ان کو، جس کو ہمارے اسکول یا نرسری کہتے ہیں، بچوں کو لکھنے کے لیے، لکھائی سیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دجال کی احادیث ان بچوں کو بچپن سے بتا دو، یہ دجال کون ہے ان کو پتا ہو شروع سے. ان کے انہی مدرسوں کے اندر چھوٹی چھوٹی مانٹیسری ہے، نرسری ہے، ان کے اندر بچوں کو ابتداءً دجال کا تذکرہ مل جائے. تو یہ ثابت شدہ چیز ہے، اس میں کوئی ایسے اختلاف نام کی چیز پہلے نہیں تھی. آج کے مستشرقین کی طرف سے کوئی اعتراضات، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے.
اچھا جی پھر نہیں ہے حدیث میں تو ہے، وہ کہاں سے آ گیا؟ جی وہ تو یہودیوں نے شامل کیا ہے، یہ تو ساری داستانی، وہ ان کے نزدیک تو احادیث ساری یہودیوں کی سازش ہیں، سارا خراسانی فلسفہ ہے، ساری اجمیوں کی سازش ہے. وہ یہودیوں نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہودیوں کے نزدیک دجال کا تذکرہ موجود ہے، انہوں نے اس کو ہیر پھیر کر کے احادیث میں شامل کر دیا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت کوئی نہیں ہے. ایک ہوائی بات ہے جس کا ثبوت کچھ بھی ثابت کرنے کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے. وہ یہودی اپنی تائید کے لیے دجال کو مانتے ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر اس فلسفے کو پیش کریں گے اور وہ اس انداز میں پیش کریں گے کہ دجال کو کذاب، اعور، اور اس کو اس طرح سے گھٹیا انداز میں اس کو فتنہ اور بدترین فتنہ پوری انسانیت کا، اس کا قتل، اس کے بعد یہودیوں کا اس کے بعد قتل ہونا، یہودی اپنی مخالفت میں مسلمانوں کو گمراہ کریں، یہ تو بات عقل سے بھی ماورا ہے. اس پر مختلف اعتراضات کرنے والے دجال پر، اس کے تصور پر، وہ یہ کہتے ہیں یہ جو تصور آپ پیش کر رہے ہیں، وہ جی جنت جہنم لے کر گھوم رہا ہے، وہ آسمان سے بارش برسا رہا ہے، وہ زمین سے اناج اگا رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. یہ کبھی پوائنٹ ہے نا ہمارے پاس، یہ دجال کسی شخص کا نام ہے، سسٹم کا نام ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو کچھ اس میں سے تو انبیاء کے معجزات سے ملتا جلتا چیزیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو، موسیٰ علیہ السلام اور جو آنکھوں سے نابینا ہے اس کو شفا یاب کر دینا، بیماریوں سے صحت عطا کر دینا، جو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے ان کے. تو یہ تو گویا کہ معجزات میں اور دجال کے ان معاملات میں کوئی فرق نہ رہا. پھر تو دجال جو پیش کر رہا ہے اس حساب سے تو ہمیں اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ انبیاء جب معجزات پیش کرتے ہیں ان کو مانا جاتا ہے. تو دجال بھی جب یہ خوارق عادت چیزیں جو عام روٹین سے ہٹ کر ہیں ایسی پاور دکھا رہا ہے تو اس کو پھر مان لینا چاہیے. تو قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا ایک سیدھا سادہ آسان سے جواب ہے، انبیاء جا چکے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جو آگے جو دکھائے گا نا اس قسم کی حرکتیں، وہ دجال ہی ہے، وہ دجال ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے، ہمیں اس آزمائش سے باہر نکال دیا کہ ہم اس میں آزمائے جائیں کہ ہمیں انبیاء کے معجزات میں اور دجال کے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ چیزیں عطا کر دیتا ہے، اپنی قدرات عطا کر دیتا ہے، قوت عطا کرتا ہے. اس کو عطا کی ہے بطور آزمائش کے اور وقتی ہے. جو بندہ مار کے اس نے زندہ کرنا ہے پھر دوبارہ مارے گا. جو حدیث آپ نے سنی تھی وہ دوبارہ نہیں مار سکے گا. جو مدینہ سے نکل کر اس کا امتحان لینے جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دوبارہ نہیں مار سکے گا. اس کا مطلب اختیار بھی ہے، جزوی ہے، کلی نہیں ہے. اور میری اور آپ کی آزمائش کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجنت فنار جنہ وجنت والنار، اس کی آگ جنت ہے. انبیاء جو معجزات دکھاتے ہیں، جو اچھائیاں پیش کرتے ہیں، جو کسی کو شفایاب کر رہے تھے، تو وہ کوئی، اس کو یہ کہا گیا ان کا شفایاب ہونا ان کو گناہگار کر رہا ہے، ان کو جہنم میں لے جا رہا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اس قسم کی صلاحیتیں، چیزیں اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، وہ میری اور آپ کے ایمان کی آزمائش کے لیے ہے. اسی لیے اس کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا، سب سے بڑا فتنہ. اور آج کے دور میں تو اعتراض بنتا بھی نہیں ہے. آج کے دور میں تو بہت سارے سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ پتہ نہیں آج کل ہمیں بتاتے ہیں کوئی ہاف ٹیکنالوجی ہے جس سے بادل برسا بھی دیے جاتے ہیں. وہ آئے گا، وہ ایک حقیقت کا نام ہے، سسٹم نہیں ہے. دجال کسی سسٹم کا نام، میں نے شروع میں ذکر کیا، حقیقت، مجاز. یہ شروع میں اس مسئلے کو اگر آپ اس اصول کو ذہن میں رکھیں، حقیقت ہوتی ہے. جب اس کو کہا گیا ہے کہ ایک شخصیت ہے، ایک وجود ہے، اس کی صفات بیان ہوئی ہیں، اس کی آنکھوں کا تذکرہ ہے، اس کے چلنے پھرنے کا تذکرہ ہے، اس کے کلام کرنے کا تذکرہ ہے، اس ایک آدمی کے پیروکاروں کا تذکرہ ہے، حدیث تمیم داری کے اندر اس کے قید ہونے کا تذکرہ. سسٹم کہاں سے ہوا؟ لیکن سسٹم اس کی تائید میں ہوگا. یہ جو بارش برس رہی ہے، یہ جو زمین اناج اگا رہے ہیں، مجھے ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے یہ پڑھا، میں نے اس کو پورا میں پڑھ نہیں سکا، کئی سال پہلے کی بات ہے، کہ اب جو ایک یہ مائکروسافٹ کا بانی ہے نا، کیا نام ہے اس کا، بل گیٹس، یہ دنیا سے اناج جو بیج ہوتے ہیں ان کو اب اپنی کنٹرول میں کر رہا ہے. جو آپ زراعت کرتے ہیں، زمین میں بیج بوتے ہیں، پہلے ہم بیج سنتے ہیں، ہم نے زراعت کی نہیں ہے، اس شعبے سے واقف نہیں ہے. بیج بوتے تھے، چیزیں نکلتی نہیں، پھر وہ بیج آسانی سے دستیاب ہو جاتا. اب بیج ایسا ہے کہ اس سے پھل ایک دفعہ نکلے گا، اس سے جو بیج ہوں گے نا وہ آپ کا پھل یا اناج نہیں اگا سکتے. آپ کو ہر دفعہ عام طور پہ اب خریدنا ہے. یہ امپورٹڈ بیج آ رہے ہیں.
ان چیزوں پر اس نے باقاعدہ ایک بینک بنایا ہے, ایک جگہ محفوظ بنائی جہاں ان چیزوں کو محفوظ کر رہا ہے. کہ دنیا کے اندر زراعت کے لیے کنٹرول پورا اس کا, کیونکہ آپ یہ ڈالر جو پرچیاں ہیں کھا نہیں سکتے. آپ جو ہے وہ سونا آپ کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو, کیا کریں گے اس سونے کا؟ اصل زندگی کے لیے ہوا چاہیے, کھانا اور پانی چاہیے, اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. یہ حقیقت زندگی ہے. اور دجال کے پاس یہ ہوگا, ماہو جبل خبز و نہر ماء. بخاری کی حدیث جو ہے جو میں نے شروع میں پیش کی تھی, روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہریں ہوں گی. اور یہ ایک سسٹم بن رہا ہے, لیکن یہ سسٹم دجال نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ عالم یہ سسٹم ہی بعد میں چل کے دجال کی سپورٹ میں آ جائے, اس کے لیے سسٹم بنایا جا رہا ہو, یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹلی یہ چیزیں عطا کر دے. غیب کا معاملہ ہے, میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, غیب کا معاملہ ہے, اس میں تکے نہیں لگائے جاتے, تیر نہیں چلائے جاتے. اس میں کیا کیا جاتا ہے, اس میں ایمان لایا جاتا ہے اور جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے. جو آخری, اب جو ان اعتراضات کے بعد جو آخری چیزیں جو ہمیں بتائی جاتی ہے, جی وہ ویڈیوز میں بتا رہے دجال کہاں ہے. ایک ساتھی نے ویڈیو بھیجی, ہمارے کو پاکستانی یوٹیوبر تھا, دجال کہاں ہے؟ وہ جی پاکستان میں ہی ہے, پاکستان کے پتہ نہیں کون سے جزیرے میں, ایران کے ساتھ فلاں جگہ پر. وہ جزیرے کا نام بھی پتہ نہیں ایس طور کر کے پتہ نہیں کیا عجیب سا نام اس کا ذکر کیا ہوا تھا. اس جزیرے پر قید ہے. اب قید ہے, وہ یہیں پر ہے, دنیا کو پتہ ہے, تو اب کیا کریں؟ دوسرا سوال ہے کیا کریں؟ جا کے ملیں اس سے, اس کو آزاد کرائیں. اس کو یہ ہمیں پریشانی ہونا کہ وہ کہاں ہے. یہ جو ساحل ادیم صاحب مشہور ہیں آج کل اس حوالے سے نئے نئے مسئلے پیش کرنے میں, ان کے میں نے پہلے کچھ عرصے پہلے سنا, وہ ایک مختصر سی کسی کے ساتھ انٹرویو میں نے کہا کہ جی وہ گھمائی بات کو کہ وہ انٹارکٹیکا کا جو جزیرہ ہے جہاں ساری برف ہی برف ہے, یہ تمیم داری وہاں گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے کی اس کی کسی نے ویڈیوز مجھے بھیجی, وہ 2-2 گھنٹے کی, اتنا وقت تو سچی بات ہے ایسے آدمی کو سننے کے لیے آدمی برباد نہ کرے. ایک تو خون کھولتا ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, جس انداز سے وہ گفتگو ان کی ہوتی ہے, جو طنز ہوتا ہے, جو ایک اپنی خود انا پرستی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کلمات سے, یہ ایک مسلمان کو چاہے جائے کہ کوئی پڑھا لکھا ہو اس کو بھی زیب نہیں دیتی. 12 لوگ کاٹ کاٹ کے جو کچھ چیزیں مجھے بتائی گئیں یہاں سے اس نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے, جی وہ ٹائم ٹریول ہوا تھا. وہ پہلے ان کو برمودا ٹرائنگل میں پہنچا دیا. وہ جی دجال بہت سونے ذکر کیے, برمودا ٹرائنگل یہاں پر ہے کیونکہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا, وہاں اندر کیا ہے کیا حقیقت ہے کچھ نہیں پتا, وہاں ہر چیز جا کے ڈوب جاتی ہے. ویڈیوز بھری ہوئی ہیں, تجسس ہے لوگوں کو, لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں, ماننے والے مان بھی رہے ہیں. تمیم داری کے متعلق ٹائم ٹریول تھا, وہ مستقبل میں جا کے انہوں نے دیکھا تھا. وہ بھی اس کے نزدیک دجال پیدا نہیں ہوا, وہ دجال پیدا ہوگا, دجال پیدا ہوگا. اور تمیم داری نے جو دجال سے ملے تھے وہ مستقبل میں, فیوچر میں چلے گئے تھے. فیوچر میں جا کر, مستقبل میں جا کر انہوں نے جا کر اس سے ملاقات کی. وہ اس دور کی ملاقات تھی جس دور میں اس نے نکلنا, اس سے تھوڑے عرصے پہلے کی ملاقات تھی, اور پھر وہ واپس پلٹ کے آ گئے تھے. یہ فلسفہ ٹائم ٹریول کا, پورٹل کھلنے کا, اور اس قسم کی جو عجیب فلسفے ہیں جو میرے خیال ہے اس کو خود کو بھی نہیں پتا, خود بھی سمجھا نہیں سکتا. باتیں اس کرتا ہے, آپ جا کے پڑھ لیں, فزکس میں ہے, ثابت شدہ چیزیں ہیں, یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. قرآن و حدیث کا تو اللہ عالم کیا ہی علم ہوگا. وہ اپنے دنیا کا علم بھی اس کے پاس مستند نہیں ہے, کوئی حوالے نہیں ہے, کوئی چیز اس بات نہیں ہے. یعنی ٹائم ٹریول کو ثابت کرنے کے لیے, پورٹل کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ جی بائبل میں یوں لکھا ہوا ہے, فلاں جگہ پر یوں ہے, یوں ہوا ہوگا, یہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ ایسا ہوا یوں ہی ہوگا, ورنہ اس کے بغیر یوں چیز ہو نہیں سکتی. آپ جی یہاں کے مولویوں کی تفسیر چھوڑ دیں, اردو والوں کی, یہ جو سورہ کہف کی تفسیر ہے, یا آپ اردو والے مولویوں کی تفسیر پڑھتے ہیں, ان کو کیا پتا, آپ عربی کی تفسیر پڑھیں, اس میں سب لکھا ہوا ہے. اچھا, اور عربی کی کون سی, کسی بھی کتاب کا حوالہ نہیں ہے, اپنے فزکس کا بھی کوئی حوالہ نہیں ہے, اور فزکس نے سب ثابت کر دیا. عربی کی تفسیر پڑھیں, کون سی پڑھیں, کسی ایک تفسیر کا نام تو کہ جس نے یہ خرافات ذکر کی ہوں, جس نے یہ ایسے فلسفے ذکر کیے ہوں جس کا کوئی تصور نام کی چیز موجود نہیں ہے. میں نے شروع میں ذکر کیا, حقیقت حقیقت ہوتی ہے, مجاز مجاز ہوتا ہے, اور غیب کے معاملات میں تکے نہیں چلائے جاتے. یہ ساری باتیں جو ذکر کی جاتی ہیں, دجال کہاں ہے, برمودا ٹرائنگل میں, اٹلانٹکا پہ, تمیم داری کہاں ملے تھے, وہ آئے گا تو کیا کرے گا,
یہ سسٹم اس کی تائید میں آ رہا ہے، یہ سسٹم ہی دجال ہے، وہ ایک آنکھ بنی ہوئی دکھا دیتے ہیں، وہ الومناٹیز اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب قسم کی ایسی ایسی باتیں ہیں کہ انسان کا دماغ گھوم جائے. مجھے ایک بات بتائیے، ان سب باتوں کے بعد آپ کو پتہ چل جائے دجال کہاں ہے، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ذکر کی تھی، میں نے کہا تھا یہ آگے بات ذہن میں رکھیے، من سمع بالدجال فلینہ عنہ، جس کو دجال کا پتہ چلے بھاگے اس سے. آپ تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ ہے کہاں. بتا دیا ہے وہ کسی جزیرے پر ہے، بتا دیا وہ آئے گا، بتا دیا وہ تم نے اس سے بھاگنا ہے، تم نے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ تمہیں اس فتنے سے محفوظ رکھے، انتہائی خطرناک فتنہ ہے، اللہ ہمیں اس کی آزمائش میں ڈالے ہی نہ، اس وقت تک ہم ہوں ہی نہ، اللہ ہمیں ہمارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے، ہماری اولاد کو، نسلوں کو اللہ ایمان کی سلامتی نصیب کرے. ہم کن چیزوں کی تفصیل میں پڑ گئے ہیں؟ ان تفاصیل کا ہمارے ایمان سے اور عمل سے یقین جانے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے ایمان کے لیے مضر ہے. لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، لوگ صرف مزے لے رہے ہیں، لیکن حقیقت سے ناواقف ہیں، حقیقت سے ناواقف ہیں. کہیں کوئی ہمیں نہیں بتا رہا ہوگا کہ یہ دعا پڑھو، اللہ پر بھروسہ کرو، تمہیں بچانے والا اللہ ہے. یہ سسٹم ہو، یہ انسان ہو، یہ کوئی بھی ہو، بچائے گا کون؟ اللہ پر بھروسہ تو کرو. اللہ پر بھروسہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کیسے دنیا بھی آسان کر دیتا ہے، یا دنیا کی تکلیفیں آ جائیں تو آخرت تو ہے ہی ہے، والعاقبۃ للمتقین، انجام تو ہے ہی متقین کے لیے. یہ باتیں ہوتی ہیں کرنے کی، یہ بال کی کھال اتارنا. میں کئی تفسیریں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں. سورہ کہف کو لے لیجیے، اکثر سورہ کہف پہ یہ فلسفے سب اپنے ظاہر کرتے ہیں. اس سورہ کہف پہ جی ذوالقرنین کہاں گیا تھا؟ وہ تو ساحل الدین صاحب تو اس کو پورٹل سے اور دنیا سے باہر لے جاتے ہیں، اس نے تو راستے بند کر دیے. جو نوح علیہ السلام سے رہ گئے تھے 950 سال، وہ جنگ کرتے رہے خلائی مخلوق سے، دوسرے سیاروں والوں سے، اور وہ جنگ کر کر کے انہوں نے وہ آسمان کے راستے اور دروازے بند کر دیے. اچھا جی، اس کہانی کے بعد پھر ذوالقرنین نے کیا؟ اس نے بھی یہی کیا تھا. اس نے جو سد بنایا تھا، یاجوج ماجوج اس زمین کے نہیں ہو تو باہر کو، موضوع ہی الگ ہے. اسی طرح ہمارے بہت سے ہیں، جب آپ یہ تفسیر پر پہنچیں گے ذوالقرنین کی، ذوالقرنین کون کون سے علاقوں میں گیا تھا، وہ مشرق کون سی ہے، وہ مغرب کون سی ہے، وہ مطلع الشمس کون سا ہے، یہ جگہ کہاں پر واقع ہے، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی ملاقات کس جگہ پر ہوئی تھی، یہ خطہ جغرافیائی حساب سے کہاں پایا جاتا ہے، یہاں کتنا عرصہ وہ رہے، یہاں پر کیا ہوا، یہی تفصیلات چلتی رہتی ہیں. اگر یقین جانے ان تفصیلات کا کوئی فائدہ ہوتا تو قرآن و حدیث میں ان کو خود ہی ذکر کر دیا جاتا. ان تفصیلات کا ہمارے ایمان اور عمل سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو دلچسپی کی باتیں ہیں. ہم دلچسپی، چسکا، پبلک ڈیمانڈ آج کل ہے کہ لوگ جو سننا چاہتے ہیں آپ ان کو سنائیں، آپ اچھے اسپیکر بن کے مشہور ہو جائیں گے. اگر آپ وہ سنا رہے ہیں جو قرآن و حدیث کا مطلوب ہے تو آپ مطرود ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، آپ مولوی ملا ہیں، آپ پرانے خیالات کے آدمی ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا. پبلک جو سننا چاہتی ہے، عوام یہ چسکے سننا چاہتی ہے، عوام عمل نہیں چاہتی. ایسی باتیں جس پر عمل، معلوماتی باتیں، آپ بہترین معلوماتی باتیں ذکر کریں، لوگ آپ کے پیچھے ہیں آپ کو سننے کے. آپ جہاں ان کو کہیں عمل کرنا ہے، جہاں ان کو کوئی وہ عملی باتیں بھی ابتداء میں آپ شروع کر دیں، پائچہ بھی بتائیں ان کو، داڑھی بھی بتائیں، عورت کو پردہ بھی بتائیں، نماز بھی بتائیں، جہاد بھی بتائیں، دعوت بھی بتائیں، صدقہ خیرات بھی بتائیں، روزہ بھی بتائیں، وہاں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ لوگ پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جو باتیں کانوں کو اچھی لگ رہی تھی اب وہ مزہ نہیں دے رہی، اب کیونکہ وہ مطالبہ ہے جی کچھ کرو. تو دجال آئے گا، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، یہاں سے نکلے گا، یہ اس کے پیروکار ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے. یعنی تم ان میں سے نہ ہونا، تو اپنے آپ کو اس طرح نہ بنانا. ان علاقوں میں جائے گا، پوری زمین ان علاقوں میں نہیں جائے گا، وہاں پہنچ جاؤ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ اور مدینہ میں، تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے. یہ دعائیں ہیں، یہ صورتیں ہیں، یہ انداز ہے، یہ اسلوب ہے جو تمہارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے. باقی اب ہوا میں تیر چلاتا رہوں، میں تکے لگاتا رہوں، میں مختلف باتیں کرتا رہوں، میں یوٹیوب کی سینکڑوں ویڈیوز بھری پڑی ہیں، مختلف باتیں کرنے والے کر رہے ہیں. شروع سے جو میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، زیادہ تر حدیث بخاری مسلم کی ہیں، زیادہ تر حدیث. کچھ جو ہے وہ آپ کو اس سے ہٹ کر ابن ماجہ، مسند احمد، جامع ترمذی، ان میں بھی مل جائیں گی، اور اکثر و بیشتر صحیح ہیں. ہاں ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں دجال کے اس سے متعلق، ان کا ہم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. آپ کو کوئی ایسی خرافات، کوئی کہانی نہیں سنائی، کوئی ایسا اس کا منصوبہ نہیں بتایا. آپ نے اس کا سن لیا، اس کی معرفت ہو گئی. اس کی معرفت اتنی تفصیل کے ساتھ، تدقیق کے ساتھ اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے.
اور وہ الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اپنے آپ کو خدا بنا کر پیش کر رہا ہے، لہذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے دجال جو آپ کے پوائنٹ موجود ہے اشتہار کے اندر، جو یہاں غالباً 3 لکھا ہوا ہے، حدیث میں 30 دجالوں کا تذکرہ ہے۔ یہ اس سے پہلے 30 دجال آئیں گے، 30 دجالون کذابون قریبا من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ اس سے پہلے کئی چھوٹے چھوٹے نکلیں گے دجال، اس اصل بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال کئی آئیں گے، اور سب کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ جو کمبخت آخری آئے گا نا، آور کذاب، اس کا دعویٰ ہوگا میں الہ ہوں، رسول نہیں الہ ہوں، میں تو خود خدا ہوں۔ اور کئی ایسے گزرے ہیں جو آہستہ آہستہ پہلے مہدی کا دعویٰ ہوتا ہے، پھر نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے، اور زندگی مل جائے تو وہ الوہیت کا بھی دعویٰ۔ گوہر شاہی کا یہی اسلوب رہا، مرزا قادیانی کو پتہ نہیں شاید اتنا وقت نہ مل سکا، وہ نبوت پہ ہی نکل گیا۔ اس سے پہلے مسلمہ کذاب اسود انسی، تاریخ ایک یہ جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والوں کی۔ تو اس قسم کے دجال آتے رہتے ہیں، 30 آئیں گے۔ وہ جو آخری والا آئے گا میں نے ذکر کیا، یہ ہم بھی مطمئن نہ ہو کہ وہ آئے گا، پتہ نہیں آئے گا 100-200 سال بعد آئے گا، ایسا بھی ہمیں اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ آنے کو وہ میں نے شروع میں ذکر کیا، اللہ کے نبی نے خود اپنا ذکر کیا، اگر وہ میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں اس سے تمہارے لیے رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، اگر وہ میرے نہ ہوتے ہوئے پھر اپنا معاملہ خود، اپنا دفاع خود کرنا۔ آ تو وہ کبھی بھی سکتا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں۔ وہ جو دجال کی صلاحیت والی چیزیں ہیں وہ بہت ساری ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ شعبدے باز ہیں، یہ دنیا پر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ دنیا کی ہرس اور لالچ ہمارے اندر اتنی بڑھ چکی ہے، حلال اور حرام کی تمیز مٹتی جا رہی ہے، انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ڈالر شارٹ ہو تو دبا کے رکھ لو، سونے کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اس کو محفوظ کر لو۔ میں نے ذکر کیا میرے بھائی، عقل مندی کا تقاضا تو کیا ہے؟ یہ ڈالر کھا نہیں سکتے، یہ سونا کھا نہیں سکتے۔ اصل زندگی یہ کھانا ہے، اصل زندگی یہ پینا ہے، اصل زندگی یہ ہوا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یہ روپیہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم سے جو ہم ایک انداز سے گزر رہے ہیں، ہمارے ایمان کی آزمائش ہماری بھی ہو رہی ہے، ابھی سے ہو رہی ہے، ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر شخص کتنا اس فتنے سے متاثر ہو رہا ہے، کتنا اس فتنے میں غرق ہو رہا ہے، کتنا اس فتنے میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ایمان کا خود محاسبہ کرے۔ وہ آخری فتنہ تو جو اصل ہوگا دجال، اس سے تو اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ ان فطروں سے بھی ہمیں اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ سے دعائیں کیجیے۔ ان نمازوں کے اندر خاص طور پر اس دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اس دعا کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جامع ترین دعا ہے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ یہ جو خاص مواقع ہیں دعاؤں کے، اللہ سے حفاظت مانگیے، اللہ سے سلامتی مانگیے، اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، خصوصی طور پر اس دجال کے فتنے سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔